ڈاکٹر سامیہ آج میری مہمان ہے۔ یہ ہے جی وہ لکی، اور یہ ڈاکٹر صاحبہ کی جائیداد کا مالک ہے، اور یعنی بیٹا ہے نا۔ اور لکی تجھے پتہ ہے آج میں بھی تیرے ساتھ شامل ہو گئی۔ 2026 دنیا میں کیا ہوگا؟ میں کہا کرتی تھی کہ اگر میری اینڈ آف ورلڈ کی پریڈکشن نے سچ ہونا ہے تو ٹرمپ نے آنا ہے۔ اچھا، امریکی تھنک ٹینکس کی ایک رپورٹ آئی ہے، پاکستان اور بھارت کی جنگ دوبارہ لگ سکتی ہے، پاکستان اور افغانستان کی لڑائی ہو سکتی ہے، ایران اسرائیل کی پھر سے جنگ لڑ سکتی ہے، یوکرائن اور روس جو ہے وہ ان کی جنگ شدت اختیار کر سکتی ہے۔ نہیں، مجھے پاکستان کے لیے خطرات نہیں نظر آتے۔ 2026 پاکستان کے لیے کیسا رہے گا؟ آپ کی اکانومی کیسے رائز کرے گی؟ اب یہاں پہ انویسٹرز بھی آئیں گے، اللہ کے حکم سے سرمایہ کاری بھی آئے گی، جہاں سے لوگوں کو روزگار بھی ملے گا۔ 2026 آپ سمجھتی کہ پاکستان کے لیے خوشحالی کا سال ہوگا، انشاءاللہ ترقی کا؟ یہیں سے پاکستان کا ٹیک آف ایئر ہے۔ 2026 اور فیلڈ مارشل صاحب، ان کی تو ستاروں کی سب پارٹی بھی شروع ہونے جا رہی ہے، یہ تو سٹرونگ ہوتے جائیں گے بائی دی ٹائم جو ہے۔ اچھا پارٹی ابھی شروع ہوئی ہے۔ 2026 اور نواز شریف صاحب، جس پہ دستے شفقت رکھیں گے وہی پرائم منسٹر ہوگا ان کی فیملی میں سے۔ اچھا 2026 اور شہباز شریف صاحب، اگر یہ لوگوں نے روایتی سیاست کا طریقہ رکھا، نہیں سوچا اکٹھے ہونے کا، تو ایک میری پیش گوئی جو میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ وہ ابھی تک پوری نہیں ہوئی، نظام کی تبدیلی۔ یہ جو نظام بدلنے کی ایک تھیوریاں کافی عرصے سے چل رہی تھیں، پریزیڈنشل رجیم، یہ والا سال اس تھاٹ کو سپورٹ کرتا ہے، 26 والا سال۔ یہ 26 میں یہ ہو سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے۔ 2026 اور آصف علی زرداری صاحب، شہنشاہ ہے اس فیلڈ کے، تو وہ آپ کو الحمدللہ مطلب اسی اسکرین پہ ذرا بشاش رہیں گے وہ۔ اچھا اللہ صحت کا ان کو بہت خیال رکھنا ہے اپنے 26 والے سال میں۔ 2026 اور مریم نواز صاحب، 11 مارچ تک کا ٹائم تھوڑا مشکل ہے، سنبھل کے چلنے والا ہے، سنبھل کے اوور کانفیڈنٹ نہ ہوئی اس وقت کی کامیابیوں سے، یا جو سکسیس اللہ نے اور دی، مارچ 11 سے آگے اگر وہاں تک وہ پہنچ جاتی ہیں تو پھر مارچ اوپر ہیں۔ پھر بوم آتا ہے۔ 2026 اور عمران خان صاحب، رہائی ڈیل کے نتیجے میں ہی ممکن ہے۔ اگر آپ سوچیں گے کہ کوئی ریولوشن ان کو باہر لے آئے گا، اس کا کوئی امکان 2026 میں نہیں ہے۔ اور اگر یہ چانس ضائع ہو جاتے ہیں خدا نخواستہ تو پھر صرف مطلب باقی دیکھیں، آپ اپنی پالیٹکس کو خود ہی وہ کر دو گے۔ مطلب پہلے میں کہتی تھی آئسولیشن نظر آتی ہے، پھر کوئی گمنامی کے فیز میں آپ جانا شروع ہو جائیں گے۔ آپ نے عمران خان اور بشرا بی بی صاحبہ کے حوالے سے بڑی باتیں کی، اب کیا لگتا ہے یہ شادی ابھی 2026 میں چلتی رہے گی؟ دیکھیں 2026 سے پھر کڑا وقت شروع ہو جائے گا ان کے دونوں کے رشتے کو لے کے۔ میں پھر بھی قائم ہوں، اس رشتے نے نہیں سرے چڑھنا۔ یہ آپ شروع سے کہہ رہی ہیں؟ جی، کیونکہ میں سائنس سے میں اپنا موقف بدل نہیں سکتی۔ اب پھر ایک ستارہ آ گیا سختی لے کے۔ بابر اعظم ہے، یہ ان کا ذائچہ آیا، ان کو میں بار بار مشورہ دے رہی ہوں۔ اگر ہانیہ عامر ابھی شادی کرتی ہیں تو شادی چل نہیں سکتی، اور ہانیہ عامر کے ذائچے میں 2 نکاح کی انڈیکیشن بھی بہت سٹرونگ ہے، تو میں تو بھی مشورہ نہیں دوں گی۔ رجب بٹ سرخرو ہو جائیں گے اپنے مقدمات سے، یہ باعزت سرخرو ہو جائیں گے۔ رجب بٹ جو آپ کو اب ڈی فیم نہیں ہوئے گا ان کا ستارہ۔ اب سر کارڈز کا کیا طریقہ ہے، یہ آپ کے لیفٹ ہینڈ میں ہم نے دی ہے، اس کے اوپر آپ ایسے رکھیں کہ پام کے نیچے آپ کے آئیں۔ اب 3 سے 4 منٹ آپ نے صرف اپنی کرنٹ سچویشنز کو سوچنا ہے۔ 3 minutes later. تو اس میں جو بتانے والے ہیں وہ بتائیے گا۔ اب کتنی ساری تو نہ بولنے والے ہیں، مجھے کیوں پھنسواتے ہیں؟ بہت خوشی ہوئی مجھے آپ سے مل کر۔
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج 1 جنوری ہے 2026 کا پہلا دن, اور 2026 کیسا گزرے گا یہ آج جاننے کی کوشش کروں گا, اور یہ بتاتا چلوں, بار بار بتاؤں گا, اور یہ حقیقت ہے کہ غیب کا علم اللہ جانتا ہے. جو کچھ ہونا ہے, جو کچھ ہوگا, سب اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوگا, اور سب اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. لیکن ایک علم ہے, ایک علم, بہت سارے علم ہیں جن کی بدولت ہم یہ جانتے ہیں کہ کیا ہوگا. کوئی ستاروں کا علم ہے, کوئی ہاتھ دیکھتا ہے, کوئی ڈیٹ آف برتھ سے دیکھتا ہے. اور ابھی پتہ چلا, بلکہ بتایا مجھے ڈاکٹر صاحبہ نے, کہ کافی پلائی جاتی ہے, کافی کا کپ پلایا جاتا ہے, اور پھر اس کے بعد جو اس کے نیچے کچھ رہ جاتا ہے اس سے بھی پتہ چلایا جاتا ہے کہ یہ بندہ کس کریکٹر کا ہے, کیا ہوگا اس کے ساتھ. اور درختوں کے پتوں کا بھی علم بھی ہے, اور ایک کارڈز کا علم بھی ہے, جو آج ہم اس کا ایک ہلکا سی ٹریلر آپ کو دکھائیں گے. تو 1 جنوری 2026 مطلب 2026 کیسا گزرے گا, کیا ہوگا 2026 میں, جو علم ڈاکٹر صاحبہ کے پاس ہے اس علم کے مطابق. پھر کہہ رہا ہوں, سارے علموں, ساری طاقتوں کا مالک اللہ ہے. 2026 کیسا گزرے گا پاکستان کے لیے, ہمارے لیے اور پاکستانیوں کے لیے, اسی حوالے سے آج میں لاہور میں ہوں. اور لاہور میں ہوں, ہائیڈ پارک بلڈنگ ہے, ایک بڑی خوبصورت بلڈنگ ہے. ہائیڈ پارک ایک لندن میں بھی ہے. شاہ رخ کا جو اداکار ہے نا, شاہ رخ فلمی انڈیا کے, ان کا اپارٹمنٹ یا ان کا گھر جو ہے اس کی بھی فیس ہائیڈ پارک کی طرف ہے, اور میاں محمد نواز شریف صاحب کا اور شاہ رخ کی ایک ہے دیوار, اور سامنے ہائیڈ پارک ہے. کئی مرتبہ میں وہاں سے گزر کے واک کے لیے بھی آیا, اور کافی دفعہ سوچا کہ یہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹ جو ہیں اس میں میرا پیسہ بھی ہوگا, شاید میرے ٹیکسوں کا بھی. پھر خیال آیا کہ نہیں یار, یہ تو میاں صاحب کا اپنا ہے. خیر, ان کا بھی نہیں پتا کہ ابھی تک نہیں پتا چلا قوم کو کہ وہ کس کا ہے, مالک کون ہے, اصل مالک کون ہے. خیر, تو آج میں ہائیڈ پارک میں ہوں اور ڈاکٹر صاحبہ کے گھر میں ہوں. ڈاکٹر صاحبہ کا اپارٹمنٹ ہے, بڑا مزے کا, کیا خوبصورت سا گھر بنایا ڈاکٹر صاحبہ. ڈاکٹر سامیہ آج میری مہمان ہے, میرے لیے یہ طلاقوں والی مائی ہیں, اور انہوں نے کہنا کسی کا گھر نہیں بسنے دینا. میں نے ان کو ہاتھ دکھا بیٹھا پچھلے پوڈ کاسٹ میں, تو میں نے ہاتھ دکھایا بڑی خوشی خوشی کہ ابھی مجھے بتائیں گے کہ یہ تیرے پہ دھن برسے گا تو تو یوں سے اوپر جائے گا. ہاتھ دے کے بڑی معصومیت سے کہتی ہیں کہ تیری قسمت میں ہنی ٹریپ ہے, کوئی تجھے ہنی ٹریپ کرے گا. یقین کریں, جتنی بھی ان کے بعد مجھے ہنیاں ملیں, ساروں کو میں نے پہلے ریکویسٹ کی کہ مجھے ٹریپ نہ کرنا. اور ہر کوئی ڈاکٹر صاحبہ کو دعائیں, جھولیاں اٹھا کے دعائیں دے رہی تھی کہ انہوں نے ہمارے بارے میں یہ کہا ہے. تو ڈاکٹر صاحبہ بہت مزے کا گھر ہے آپ کا. مزے کا میں اس لیے استعمال کرتا ہوں کہ لک, آپ بڑے گھروں میں جاتے ہوں گے. چھوٹا سا میں نے آپ سے کہا تھا میرا غریب خانہ ہے, مجھے بس ایسی چھوٹی چھوٹی سستی چیزوں سے میں اپنے گھر کو سجاتی. آپ نے میرے ساتھ ایک پرومس کیا نا کہ اللہ آپ کو لمبی زندگی دے, اور اگر آپ پہلے چلی گئی تو یہ گھر آپ مجھے دیں گے, پکا. یہ آپ سن لیجئے گا سارے خواتینوں حضرات, بلکہ وہ منور سعید صاحب کو میں سن رہا تھا, وہ کہتے ہیں کہ خواتینوں حضرات لفظ غلط ہے. جان ایلیا صاحب نے کہا کہ لفظ حضرات ہی کافی ہے جب آپ خواتین میں ہوں, جیسے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو خاتون کے لیے بھی حضرت لگتا ہے. تو حضرات یہ سن رہے ہوں گے آپ, یہ اب میرا ہو گیا. ٹھیک ہے سر, پکا. اچھا, مجھے میری زندگی نہیں کسی کو چاہیے. اللہ آپ کو لمبی زندگی دے. اگر میں پہلے چلا گیا تو جو میرے پاس ہوا وہ آپ کا ہوا. چلے جی, یہ تو نئے سال پہ بڑی زبردست ڈیل میری بنا دی ہے نا. یو میڈ مائی ایئر. تو اب میں اور آپ نے دونوں نے خفیہ ایک دوسرے کے لیے دعائیں مانگنی ہے کہ پہلے چلا جائے. اور دعا, آپ کے تو بچے ہیں, میرے تو بچے نہیں ہیں, کوئی سٹیکس نہیں ہے, تو میں کیوں لالچ کرنا تاڑی پراپرٹی کا. اچھا, تو پھر یک طرفہ کر لیتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, یہ بھی ٹھیک ہے نا. جیتا وہ بچپن میں کھیلتے تھے نا, جیتا تو جو ہے بازی میری ہے نا, آپ ہر حال میں ونر ہیں. اب میں آپ صرف باتوں میں نہیں جیت سکتی ہے, مجھے پتا ہے. نہیں, لیکن ایک طرح سے آپ جیت سکتی ہیں, خود کو ہار کے. تو یہ میرا مطلب ہے کہ یہ آپ کا اپارٹمنٹ میرا ہوا آپ کے جانے کے بعد. اور ڈاکٹر صاحبہ کے آج ابھی میں آپ کو دکھاؤں گا پوڈ کاسٹ کے دوران, ایک بیٹا بھی ہے. ماشاءاللہ, بڑا پیارا ہے, بڑا پیارا ہے نا. اور وہ ہے, میں اس کو کیا کہوں گا, بلی کا بچہ.
کیوں بلی کا بچہ؟ میرا ڈاکٹر صاحبہ کا بیٹا بچہ، ہے. بیٹا ڈاکٹر صاحبہ کا بیٹا لکی اس کا نام ہے. لکی نام ہے. اور ڈاکٹر صاحبہ بتا رہی تھی کہ میں ایک دن بیمار ہوئی تو یعنی میں نے اس سے دعا کروائی. میں سچی مچی میں دعا کراتی ہوں. ابھی میں اس کو سمجھا رہی تھی بیٹے مما کمائے گی کیونکہ میں کہیں جاتی ہوں پریشان ہو جاتی ہوں. میں کہ بیبی اچھا کھانا کھانا ہے تو مما پیسے تو کمانے دو نا مما کو. پھر میں بیمار ہوئی, بہت بیمار ہوں, بیماری بڑھ سکتی تھی. میرے کلائنٹس لائنڈ اپ تھے, بہت برا اٹیک ہوا الرجی کا. میں کہا پلیز لکی دعا مانگو مما صبح ٹھیک ہو جائے. کلائنٹ لائنڈ اپ ہے, کلائنٹ ڈر جائے گا ہر ایک کی کرونا آ گیا. تو اس بیچارے نے, صبح میں اٹھی تو میں معجزے کی طرح ٹھیک تھی. مطلب اس نے سن لیا اور اس نے دعا مانگی. یہ کوئی کنیکشن ہے, یہ بے زبانوں کا اللہ سے ڈائریکٹ رابطہ. یہ آواز مارے نا ذرا, وہ لائے تاکہ وہ لکی لکی وہ سائمہ نے کہیں اندر ہی نہ. اسما سوری اسما بند کیا انہوں نے. یہ آپ کی ٹیم ڈسٹرب ہو رہی تھی. نہیں میں تو کہتا ہوں آپ تو بیچارے کہہ رہے تھے کہ نہیں میں بیچارہ نہیں آپ تو مجھے میرا ویسے اچھے لگے کہ آپ میرے بچے کو پروٹیکٹ کر رہے تھے. نہیں مجھے تو پسند ہے. لکی اسما ہاں بیٹے لکی کو لے کے آنا. یہ آپ ایک بیٹی بھی تھی؟ ایک بیٹی تھی جس کا نام پری گل تھا. وہ بہت فیمس تھی. جہاں جہاں میں کوئی مشہور تھی نا وہاں میری پری گل بھی مشہور تھی. اچھا. وہ وائٹ رنگ کی تھی. اور لکی اتنا نہیں مشہور. لکی اب لوگوں کو نظر آنا شروع ہو گیا ہے. تو ابھی آیا نا, یہ 7 جولائی کو تو پیدا ہوا ہے. میں آپ کو بتایا نہیں, میں اپنی ماں باپ کی مغفرت کے نفل پڑھتی تھی. میں 7 پری گل بلی کی بھی مغفرت کے نفل پڑھتی تھی اور روتی تھی میں. اچھا. اور یہ جو لکی ہے اس کا ذائچہ کیسا ہے؟ یہ 7 جولائی کو پیدا ہوا. اس کا جوپیٹر بہت اچھا ہے. اللہ کرے میرے گھر کی بھی اس کی رحمت رہے. اس کی بھیج دو بیٹا, اس کو تو دے جاؤ. لکی مما کم. اسما پکڑانا اس کو. تو یہ اب آپ کا, اور یہ جب آپ نہیں ہوتی تو یہ اکلوتی اولاد ہے. میں امریکہ گئی 1 مہینے کے لیے. آپ سوچے میں اتنا فکر مند. میں نے اپنی بہن سے کہا, میری بہن نے اس کو سنبھالا میرے بعد. یہ ہے جی وہ لکی, اور یہ ڈاکٹر صاحبہ کی جائیداد کا مالک ہے, اور یعنی بیٹا ہے نا. اور لکی تجھے پتہ ہے آج میں بھی تیرے ساتھ شامل ہو گیا ہوں. تو یہ ہے جی وہ لکی جو ڈاکٹر صاحبہ کا بیٹا ہے. لکی بیچو نا. اچھا ڈاکٹر صاحبہ 2026 آ گیا. 2026 کوئی حساب کتاب لگایا ہے کہ آپ کے اپنے لیے کیسا گزرے گا؟ ہائی میرا تو ستارہ نا شاہ صاحب, ایک تو میں حولا مقدر لے کے آئی دنیا چ نا. حولا سمجھتے ہیں نا؟ ہاں ہلکا. ذرا سی ہوا ہلتی تھی میری زندگی کی تنابیں ہل جاتی ہیں نا. میرے ساتھ تو کچھ ایسا ہے. پھر 2009 سے ستارہ ڈی ریل ہوا میرا, اور 2025 میں نے تو ایک جہان کھویا, ماں کھوئی میں نے. وہ فلموں میں سنا نا کہ میرے کو صرف ماں ہے, میرے پاس صرف ماں ہے. تو میرے پاس صرف ماں تھی جس کو I lost her in 2025. ان کے 2 مہینوں کے بعد وہ پری گل بھی چلی گئی. تو آپ سوچ نہیں سکتے کہ میں کس طرح دنیا میں واپس آئی ہوں. کچھ میرے مہربان جو دوست ہیں ان کا پیار جو تھا نا, یقین کریں اس نے دنیا میں کم بیک کرایا. ورنہ میرے ساتھ کیا ہوتا تھا کہ میں بیٹھے, میرے جسم نے بلڈ بنانا چھوڑ دیا. یہ نشان دیکھیں, یہ بلڈ لگتا رہا, یہ ابھی بھی نشان نہیں جا رہا. تو مجھے انہوں نے 5 بوٹلز لگاتار بلڈ کی لگائیں. پھر میرا کوئی ریوائیو ہونا شروع ہوئی میری زندگی جو ہے نا. ڈاکٹر صاحب میں حیران ہوں ویسے کہ آپ کی ازدواجی لائف بہت خراب گزری, اور آپ کا کوئی جیون ساتھی نہیں ہے, کوئی بچہ نہیں ہے, اور والدہ چلی گئیں. آپ کی بیٹی جو تھی پری گل, یعنی اس لکی کی سے آنے سے پہلے بڑی بہن اس کی, وہ چلی گئی. آپ کو پتہ میں اس کو کہتی تھی لکی تمہیں میری مما نے بھیجا یا نکی, اس کا پیار, اس کو نکی بھی کہتے تھے کہ تمہیں نکی نے بھیجا ہے. میں سے پوچھتی ہوں کیونکہ دیکھیں میں مغفرت کے نفل پڑھتی رہی. میں نے سوچا تھا میں نے نہیں رکھنا پیٹ. مجھے ثانیہ سعید جی جو ہماری ایکٹریس ہیں, انہوں نے مجھے اس محبت میں ڈالا. انہوں نے کہا تم مت اپنے آپ کو لونلی فیل کیا کرو. یہ محبتیں سر بڑی ظالم ہے, ان کو کچھ ہو جائے دنیا گہری لگنی شروع ہو جاتی ہے. اور آپ کی اپنی لائف میں جیسے کہہ رہا تھا کہ کوئی قابل رشک نہیں. پھر ابھی آپ بتا رہی تھی
کہ آپ کو گولی کھاتی ہیں تو سو پاتی ہیں؟ وہ دیکھیں کوئی ایک بیماری تو انسومنیا کی پیشنٹ میں ہوں کہ ٹیبلٹ کھاؤں گی، نیند اپنی نہیں ہے میری کہ جو ہے وہ کبھی بس بھی یعنی 2-4 گھنٹے بھی نہیں خود سے میں بڑی حیران ہوئی ابھی ارشاد صاحب، میں نا جب یو ایس کے جہاز میں بیٹھی مجھے ایسے لگتا ہے جیسے اللہ کو پتہ نہیں کتنا مجھ پہ ترس آیا ہوگا، مجال ہے میں گولی کھاؤں. میں اپنا بیڈ بناتی تھی اور میں سو جاتی تھی. مجھے ایئر ہوسٹس کو کہنا پڑا کہ روٹی لگ گئے تو منو دے دینا. میں ڈر بھی لگی، ایک جگہ میں ڈر کی اٹھ گئی، ہائی سارے جہاز سے اتر گئے ہوں گے، میں بند رہ گئی اپنے کیبن کے اندر جو ہے نا. تو مطلب اتنا میں سوئی ڈاکٹر صاحب. اس کا مطلب ہے فرسٹ کلاس بزنس کلاس میں گئی. نہیں پیسہ تو ہے، یعنی مجھے بعد میں بہت کچھ ملے گا. تو میں بڑے پیسے جوڑے سر، امریکہ نہیں جایا جاتا. شٹکا ٹانگ کو میں ایک دفعہ امریکہ سے اکانومی میں آئی، آپ یقین کریں میری ایک ٹانگ چھوٹی ہو گئی، میری تو چال ہی خراب ہو گئی. وہ پھر تھراپی کرا کے ٹانگیں پھر برابر ہوئی تو میری چال سیدھی ہوئی. تو پھر میں نے سوچا کہ 2 سال بعد چلے جاؤ، ایک امریکہ کا بجٹ میں علیحدہ بنا رہی ہوتی ہوں کہ پھر میں نے امریکہ جانا ہے، ورنہ امریکہ نہیں میں جا سکتی. تو آپ کے لیے 2026 کیسا ہے؟ بڑی اچھی امیدیں ہیں، کیونکہ ایک تو نمبر 1 ہے 2026 کا، اور میرا بھی نمبر 1 بنتا ہے، تو مجھے ایک تو یہ امید ہے. لیکن فرسٹ ہاف جو ہے وہ میں نہیں کہہ سکتی اچھی امید ابھی رکھ سکتی، اور جو ہے سیکنڈ ہاف سے اللہ کی مہربانیاں میرے پہ کرے گا. مارچ سے انشاءاللہ مجھے بڑی پیاری اللہ سے امید ہے. میں نے بڑے دکھ دیکھے ہیں، میں بنتے ڈیزرو کرتی ہوں. یہ نمبر 1 کیا ہے؟ مطلب 2026 کو کیلکولیٹ کرو. میں نیورولوجی پہ میرا بڑا فرم بلیو ہے. آپ نے میرے گھر کا نمبر دیکھا ہے نا 5. تو یہ میری عقیدت ہے پنجتن پاک کے ساتھ جو ہے کہ میں 5 مرکری کا بھی نمبر ہے. مرکری کا نمبر کیا کرتا ہے کہ گھر میں نقل و حرکت رکھتا ہے. اور آپ یقین کریں میں اس گھر میں شفٹ ہوتی ہوں تو ایسی رونق لگی ہے کہ میں کبھی مجھے مہمانوں کے بغیر یہ گھر رہا نہیں. تو مجھے خوشی ہوتی ہے کہ گھر سے جو مہمان ہو کے جائیں. اب آپ جہاں بھی بیٹھا کریں تو کہا کریں ہمارا گھر، کیونکہ میں بھی ہوں. اب آپ نے یہ کہنا ہے کہ ہمارا گھر، اور ایک آدھ ٹی وی پہ بتا دیجیے. چلے شکر ہے میں آج اتنا تھکی ہوئی تھی انٹرویوز دے دے کے یو میڈ می لاف ایٹ لیسٹ کہ نہیں میں بالکل یہی کہوں گی. اب ایک آدھ ٹی وی پہ نا لوگوں کے لیے کہ نالج کے لیے کہ بھئی میں اگر نہ رہی جس کے چانس ہیں تو پھر یہ بعد میں 40-50 سال یہ رہے گا. ویسے ایک بات بتاؤں، بہت لمبا ٹائم میرے پاس نہیں ہے. نہ اتنا خوش کریں گے. سچی آپ بھی خوش ہو جائیں نئے سال کے آنے سے. تو میں تو ابھی جب مجھے اب گیسٹ بیڈ دکھا رہی تھی نا تو میں سوچ رہا تھا کہ یہاں میں سویا کروں گا. اچھا 2026 دنیا میں کیا ہوگا؟ یہ بڑی خطرناک، یہ بڑا خطرناک ہونے جا رہا ہے. میں جب ایک تو میں کہا کرتی تھی کہ اگر میری اینڈ آف ورلڈ کی پریڈکشن نے سچ ہونا ہے تو ٹرمپ نے آنا ہے. ابھی آپ کو لگ رہا ہے ٹرمپ گڈ بوائے کی طرح سیز فائر کرا رہے ہیں، جنگیں پاز پہ لگ گئی ہیں. یہ پلے کا بٹن کسی وقت بھی آن ہو جانا ہے. یہ وہ میں نے ہمیشہ کہا کہ 2025 ایک آخری سال ہے جو آپ کو کرۂ ارض پہ اللہ کی زمین پہ سکون نظر آ رہا ہے. زمین سے سکون اٹھتا چلا جائے گا، اور جو زمین اپنا نقشہ بدلنے جا رہی ہے، جو سیٹرن نقشہ بدلنے جا رہا ہے، وہ کیا کرے گا کہ زمین اپنا غصہ الگ نکالے گی. نیچرل کلیمٹیز کی شکل میں جو ہے آفتیں آئیں گی. تو یہ تو جی یہاں سے جو 16 فروری 2026 سے جو ٹائم شروع ہوگا سر، یہ 3rd ورلڈ وار کی طرف تیزی سے جانا شروع ہوگا. 16 فروری 2026 سے یہ جو ٹائم وہاں سے اس کے آگے جب ہم چلیں گے تو پھر آپ سمجھیں کہ یہ دنیا وار زون کی لپیٹ میں آنی شروع ہو جائے گی. اس ملک کی تھوڑی سی جو خوش بختی جو کہ میں کہتی بھی چلی آ رہی تھی، اللہ اس کی عزت رکھ لے، کہ یہ کرۂ ارض سیف ہے، کہ ہم یہ اس خطے چھوٹے سے ماڑے سے خطے سے شاید اللہ کیا کام لے، ہم لوگوں کی جنگوں میں شاید ان کے معاون بن جائیں. تو یہ خطہ جو اشفاق احمد صاحب کہتے تھے نا ایک وقت آئے گا کہ یورپ تو لوکی کمان آن گے، اور آپ دیکھیں کہ اس ٹائم کی پریڈکشن میں پچھلے سال کر چکی ہوں کہ یورپ کی پٹی بھی خطرے میں ہے.
آپ کے پروگرام میں بھی بلکہ کہہ چکی تھی, اور بلکہ کلائنٹ سب کرتے ہیں جو یورپ سے فون کرتے ہیں, باجی دسو اتھے کی کریے, یورپ تو کتنے جائیے. میں نے کہا دنیا میں امن تو جو ایسا ہی وہ جو ہے امن کی خبریں تو کسی جگہ پہ ہم سیف ہیں, کیونکہ اب وہ ٹائم ہے جب اللہ تعالیٰ نے ٹرانسفارمیشن کرنی ہے اور دنیا کو سمیٹنا بھی ہے, سکیڑنا بھی ہے. اب ہم میں سے کون بچتا ہے, کون وہاں تک پہنچتا ہے. اچھا, امریکی تھنک ٹینکس کی ایک رپورٹ آئی ہے ابھی جو آپ بتا رہی ہیں, جس طرح کہ اس دنیا سے یا اس زمین سے سکون اٹھنا شروع ہو جائے گا, اور فروری 2026 کے بعد ورلڈ وار 3 کی طرف دنیا جائے گی. امریکی تھنک ٹینکس کی رپورٹ آئی ہے کہ 2026 کے بارے میں کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد سب سے خطرناک صورتحال کا شکار ہے یہ دنیا 2026 میں ہوگی, سب سے خطرناک صورتحال. اور وہ کہہ رہے ہیں, خدا مجھے نہیں پتا, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جو پرتشدد قسم کی فضا ہے یہ دوسری جنگ عظیم کے بعد سب سے خطرناک ہے اس وقت 2026 میں, جب ہم داخل ہوں گے یا 2026 گزرے گا. تو انہی کی رپورٹ ہے کہ پاکستان اور بھارت کی جنگ دوبارہ لگ سکتی ہے, پاکستان اور افغانستان کی لڑائی ہو سکتی ہے, ایران اسرائیل کی پھر سے جنگ لڑ سکتی ہے, یوکرائن اور روس جو ہے وہ ان کی جنگ شدت اختیار کر سکتی ہے, اور افریقہ اور یہ مشرق وسطیٰ عربی ملک جو ہیں یہاں کوئی خوفناک المیہ سامنے آ سکتا ہے. تو جیسا آپ بھی کہہ رہی تھی کہ فروری 2026 کے بعد ورلڈ وار 3 کی طرف, ادھر سے وہ بھی 2026, تو اس کا مطلب ہے 2026 تو کوئی عجیب و غریب رہے گا دنیا کے. نہیں, مجھے پاکستان کے لیے خطرات نہیں نظر آتے, تو میں اس سے تو نہیں سہمت کہ جو ہے نا میں ایگری کروں گی کہ مجھے ایسے لگتا ہے انڈیا کو اپنے اندر کی پڑ جانی ہے, انہوں اپنی بہ جانی ہے, امریکہ کے اندر ریسیشن تیز ہو جانا ہے, ٹھیک ہے نا, اور یہ جو ہے یہاں پہ, اور افغانستان کا بھی یہی حال ہے جو انڈیا والا نظر آتا ہے, ان کو اپنے اندر کے حالات سمیٹنے پڑ جانے. تو مجھے ان بارڈر سے اپنے ملک کے لیے خطرہ نظر نہیں آتا اس سال میں جو کمیں گے 2026 نہیں, الحمدللہ. اور دنیا کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے دنیا ورلڈ وار 3 کی طرف جائے؟ ہاں, مت دیکھیں وہ ایویں تو نہیں, وہ پیش گوئیاں ہوں گی نا کہ جب دنیا میں ایسے حالات ہوں گے, اور اس ملک میں جیسے لوگ پچھلے دنوں اپنا سرمایہ بچانے کے لیے دبئی بھاگتے تھے, تو یہ اس ملک کی قسمت کھل جانی ہے. جب جو ہے میں سیلفش ہو کے بات کر رہی ہوں, لیکن یہ میں نقشہ صرف آپ سے ڈسکس کر رہی ہوں. میرے صرف اتنا سا محدود علم ہے کہ میں صرف ان کی لینگویج کو اسیس کر کے ڈی کوڈ کر سکتی ہوں کہ اوپر جو آسمان پہ تبدیلی آ رہی ہے زمین اور اہل زمین کو کیسے افیکٹ کر سکتی ہے. تو پاکستان کو پہ اوپر اٹیک کا خطرہ نہیں ہے بالکل. تو آپ سمجھتی ہیں اگر میں آپ سے صرف پاکستان کا پوچھوں 2026 پاکستان کے لیے کیسا رہے گا؟ اللہ میری اس بات کو تو پر لگا دیں, کیونکہ آپ یقین کریں کہ جب یہ جنگ والا آپ ہم نے لاسٹ ڈسکس کر چکے ہیں تو میں اللہ سے مہلت مانگا کرتی تھی کہ اللہ پاک جب پاکستان کی بلے بلے ہو اور مجھے دکھانا ضرور, میں نے دیکھنا ہے وہ منظر جو ہے نا. اور یقین کریں کہ اپنا وہی گرین پاسپورٹ جب رشین امیگریشن پہ رکھا, یو ایس امیگریشن پہ رکھا, ایک پراؤڈ مومنٹ تھا کہ یار شکر ہے کہ ہمارے ملک کی آج تھے. اور کوئی پوچھتا تھا آئی ایم فرام پاکستان, ایک سچ میں اپنی فیلنگ آپ کو بتا رہی ہوں, میں بہت پیٹریوٹک ہوں, مجھے اپنے ملک سے بڑی محبت ہے. وہ کونا نہیں آپ نے دیکھا, وہ دیکھیں جھنڈا قائد اعظم اور علامہ اقبال کا جو ہے نا, یہ میرا ہے ایک عشق ہے اپنے ان ہستیوں کے ساتھ اور اس ملک کے ساتھ. جو ہے ماں کہتے ہیں نا, ماں کے جیسے اپنا ملک ہوتا ہے, ٹوٹا پجا جی فوجیا بھی ہے دے اپنا نا. ہاں, تو وہ جو ہے یہی وقت جو ہے اب پاکستان کا جو ہے آپ کی اکانومی کیسے رائز کرے گی. اب یہاں پہ انویسٹرز بھی آئیں گے اللہ کے حکم سے, سرمایہ کاری بھی آئے گی جہاں سے لوگوں کو روزگار بھی ملے گا. ایک جملہ جو میں سر بولا کرتی تھی, ہمارا سروائیول ہم سے زیادہ ان سپر پاورز کی مجبوری ہو جائے گا, اور وہ وقت اب آپ دیکھو گے اللہ کے فضل سے. تو 2026 آپ سمجھتی ہیں کہ پاکستان کے لیے خوشحالی کا سال ہوگا, انشاءاللہ ترقی کا, یہیں سے پاکستان کا ٹیک آف ایئر ہے 2026 پاکستان کا ٹیک آف ایئر اللہ کے فضل سے انشاءاللہ. اب میں کچھ شخصیات کے نام لیتا ہوں, پھر آگے چلتے ہیں. 2026 میں کچھ پاکستانی شخصیات ایک ایک کر کے میں نام لیتا ہوں, آپ بتائیے گا کہ 2026 ان کے لیے کیسا ہوگا. 2026 اور فیلڈ مارشل صاحب. سر ان کی تو سب پارٹی ابھی شروع ہوئے گی. جس بنا پہ میں پریڈکشن کی تھی کہ ہی شوڈ بی دی نیو چیف, جب یہ چیف ابھی بننا تھا,
تو وہ ستارہ ابھی تو اس جگہ پہ آنا ہے جس کی بنا پہ میں نے پریڈکشن کی تھی. وہ ستارہ ان کو مارچ سے اور جون سے پھر فل بلیسنگ دیتا ہے. تو ان کی تو ستاروں کی سب پارٹی بھی شروع ہونے جا رہی ہے. یہ تو اسٹرانگ ہوتے جائیں گے بائی دی ٹائم جو ہے. اچھا پارٹی ابھی شروع ہوئی ہے ستاروں کی. تو وہ جو ہے وہ تو ابھی وہ جس کی بنا پہ ان کے میں نے بوم کی پریڈکشن کی تھی, ابھی تو ستارے نے وہاں قدم رکھنا ہے. آپ نے پچھلے میرے پوڈ کاسٹ میں یہ بھی کہا تھا کہ بشرط زندگی اللہ کے فضل سے یہ 2035 تک مطلب بشرط زندگی, میں نے کہا کہ 12 سال, کیونکہ یہ ستارہ دیتا ہی اتنی بلیسنگ ہے. جب رنگ لگاتا ہے تو پھر 12 سال اپنی اسی بلیسنگ ملتی رہتی ہے بندے کو. یہ کوئی کسی بھی اہل علم سے آپ کنفرم کر سکتے ہیں. یہ میں کوئی خوش آمد نہیں کر رہی, نہ میں جانتی ہوں, تو قسماں کھانیاں بہندیاں نے اپنے ملک سے کہ جو ہے یہ ستاروں کی بنا پہ پریڈکشن ہے. اور 2026 آپ سمجھتی ہیں کہ یہ مزید ٹیک آف ہے فیلڈ مارشل صاحب؟ جی میں مطلب میں 1 مئی کو ایک شو پہ بلال قطب صاحب کے, تو میں نے وہاں یہ جملہ بولا تھا کہ کچھ ایسا ہونے جا رہا ہے, یہ نہیں مجھے پتا گراؤنڈ ریئلٹی کیا ہوگی. ان کو ٹیک آف ہوگا وہاں سے, ان کو عالمی پذیرائی ملے گی. ابھی اور نہیں وہ جو 10 جون, اور اب تو یہ اور اسٹرانگ ہو جائیں گے. تو ابھی تو فتوحات کا سلسلہ اگلے سال میں زیادہ ہے ان کے لیے. اچھا 2026 جی جی. اچھا 2026. اور نواز شریف صاحب, دیکھیے نواز شریف صاحب جو ہے وہ, میں یہ نہیں کہتی شاید وہ خود ہی اتنا لائم لائٹ میں نہ آنا پسند کریں. اچھا آپ نے مجھے آف دا ریکارڈ بتایا کہ نواز شریف صاحب کی جو ڈیٹ آف برتھ ہے یہ 25 دسمبر نہیں ہے. پرویز الہی صاحب نے دی تھی, اور جو ہے وہ میں ہمیشہ ہی ٹی وی پہ ذکر کرتی ہوں کیونکہ جو ہے ان کے پاس ان کی ایکچوئل تھی, اور وہ 25 دسمبر نہیں ہے. اور جس کے حساب سے جو میں ذائچہ بناتی ہوں اس کے میری پیش گوئیاں بھی ان کے لیے ٹھیک بیٹھتی ہیں. کیونکہ انہوں نے جب تیسری بار اوتھ لیا تو وہ ان کی سرستی کا دور تھا. اللہ نے میری ہر پریڈکشن ان پہ پوری کی. تیسری بار وہ وزیر اعظم بنے بھی, چوتھی بار نہ بننے کی بھی پریڈکشن دی تھی, -1 کی بھی سر دی تھی, اور ان کی جیل سے رہائی کی بھی دی تھی. اچھا. اور جو ہے پھر لنڈن سے وطن پاکستان واپس آنے کی بھی اللہ نے میری عزت رکھی تھی. آپ کو یاد ہے نا, کبھی بستر پیک ہوتا تھا, کبھی کھول دیتے تھے کہ نہیں آنا, لیکن وہ جو ہے وہ اسی ڈیٹ پہ آئی جو کہ ان کے ذائچے کے حساب سے دی. تو نواز شریف صاحب نے کیوں 25 دسمبر اپنی رکھ لی؟ ابھی تو آپ کے تعلقات زیادہ ہیں, میں تو کبھی ان سے بھی نہیں ملی. نواز شریف صاحب سے ہاں نہیں میرے تعلقات نہیں ہے. آپ بڑے صحافی ہیں ماشاء اللہ. اچھا ہاں, تو یہ آپ سمجھتی ہیں؟ مطلب میرا خیال ہے. اچھا لیکن شاید 25 دسمبر قائد اعظم صاحب کی ہے تو انہوں نے ادھر, ہاں شاید ان کے رول ماڈل ہوں قائد اعظم. اب ہمارے پہ دیکھیں کتنا برا وقت آیا ہو کہ ہمیں قائد اعظم صاحب کے ساتھ ان کی بھی منانی پڑتی ہے سالگرہ. اللہ ان کو لمبی زندگی دے. بحیثیت انسان تو میرے لیے, ان کے لیے میرے لیے دعائیں ہیں. تو اس کا مطلب ہے نواز شریف صاحب کی 25 دسمبر نہیں ہے, جنوری کوئی ڈیٹ ہے. جی جی. اور پرویز الہی صاحب تھینک یو ویری مچ, آپ نے ملک و قوم کا اتنا بڑا معمہ حل کیا. جیتے رہیے سر. تو نواز شریف صاحب کے لیے سال 2026 کیسا رہے گا؟ نہیں ویسے تو وہ سرستی سے نکل چکے ہیں. سرستی کیا ہوتی ہے؟ سرستی ہوتی ہے سر, اس کا حضرت ایوب والے واقعے میں ذکر بھی ہے, جب سیٹرن آپ کے ذائچے کے 12ویں گھر میں آتا ہے. یہ خوش نصیبی ہوتی ہے؟ نہیں, یہ مشکل دور ہوتا ہے. مشکل دور. اب نواز شریف صاحب مشکل دور سے نکل چکے ہیں. اب یہ نکل چکے ہیں مشکل دور سے جو ہے, لیکن یہ اب لائم لائٹ والی سیاست میں نہیں آئیں گے. لیکن یہ تو میں نے تب بھی کہا تھا کہ چوتھی بار مجھے وزیر اعظم نظر نہیں آتے. ہاں یہ ضرور ہوگا کہ یہ جس پہ دستے شفقت رکھیں گے وہی پرائم منسٹر ہوگا ان کی فیملی میں سے, اور جو ہے پارٹی کو آرگنائز بھی کریں گے, اپنے فیصلے بھی انہی کے چلیں گے. تو اس کا مطلب ہے اب یہ جہاں موجود ہیں یہیں رہیں گے. میں یہ نہیں کہتی کہ وہ لائم لائٹ میں آ جائیں گے یا اس طرح کی, مجھے ایسا کوئی ابھی بھی امکان نظر نہیں آتا. اچھا 2026 اور شہباز شریف صاحب, وہ سیف زون میں ہے شہباز شریف صاحب. وہ پچھلے اکتوبر تک یاد ہے, یہ تو مجھے یاد ہے, میں نے ابھی کے پروگرام میں کہا تھا کہ حکومت پہ ایک امینس پریشر آئے گا ٹل دی 24 اکتوبر. اگر وہ پریشر حکومت ایز یہ پرائم منسٹر صاحب سروائیو کرا گئے تو پھر شاید یہ پہلے وزیر اعظم ہو جو ٹینیور پورا کریں. یعنی ہمیں اگلے مزید کوئی 3.5-4 سال انہیں بھگتنا پڑے گا. نہیں, ایک ابھی لمحہ فکریہ ہے بیچ میں, اس کو بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں. وہ کون سا ہے؟ وہ لمحہ فکریہ یہ ہے کہ جو ہے جو میں آپ کی جس ستارے کی بات کر رہی ہوں نا, جو زمین کو بھی ڈسٹرب کرے گا, یہ سیاست کو بھی رول کرتا ہے.
میں نے کسی انسان کے سیٹرن کی پوزیشن سے اندازہ لگانا ہوتا ہے اس کے ذائچے میں. آپ کو جیسے لوگ اکثر آتے ہیں مجھے پالیٹکس کا شوق ہے تو میں اس ستارے کی پوزیشن سے اندازہ لگاتی ہوں کہ اس کو سیاست راس ہے کہ نہیں. جیسے مجھے سیاست بالکل راس نہیں ہے تو میں مطلب مجھے تو کوئی پلیٹ میں بھی کبھی کسی نے کی بھی نہیں ٹکٹ آفر, لیکن میں کروں بھی نہ کیونکہ مجھے نہیں راس ہے سیاست میں جانا, فرنٹ فٹ کی سیاست پہ جانا. تو جو ہے جو 16 دسمبر کو جو نقشہ بدلنے جا رہا ہے وہ ان سیاست دانوں کے لیے بھی لمحہ فکری ہے. 16 دسمبر 2026 سوری 16 فروری سے 16 فروری سے 2026 سے. اس میں کیا ہو سکتا ہے کہ اگر یہ لوگوں نے روایتی سیاست کا طریقہ رکھا, نہیں سوچا اکٹھے ہونے کا, تو ایک میری پیشگوئی جو میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ وہ ابھی تک پوری نہیں ہوئی, نظام کی تبدیلی. وہ پریزیڈینشل آتا ہے, وہ ٹیکنوکریٹس آتے ہیں, وہ سیاسی بساط لپیٹ دی جاتی, یہ مجھے نہیں پتا. اس کا خطرہ بہت موجود ہے 2026 میں. یعنی اگر میں آسان لفظوں میں لوگوں تک بات پہنچاؤں تو 16 فروری 2026 کے بعد یہ جو نظام بدلنے کی ایک تھیوریاں کافی عرصے سے چل رہی تھی, پریزیڈنشل رجیم, یہ والا سال اس تھاٹ کو سپورٹ کرتا ہے. 26 والا سال, یہ 26 میں یہ ہو سکتا ہے اس کا امکان. دیکھیں میں ہمیشہ کہتی ہوں امکانات کا علم ہے, اندازوں کا علم ہے. تو یہ جو ہے اس کا امکان یہاں پہ, اور اس میں آپ کو شہباز شریف صاحب نظر نہیں آ رہے. نہیں, شہباز شریف صاحب دیکھیں چہرے تو انہی میں سے لینے پڑیں گے نا, جو بھی سسٹم بنے. وہ جیسے اچھی قمیض پہ بٹن لگا دیے جاتے ہیں چن کے, تو کچھ اسی طرح کا سیٹ اپ کے امکانات ہیں. یعنی مشروب مشرق وہی, بوتل نئی. مجھے کچھ بھی الفاظ میرے پاس آپ جیسے ڈکشنری نہیں ہے, تو آپ اچھے الفاظ نہیں, آج مجھے بہت اچھی لگ رہی ہیں. ہم اپنے گھر میں بیٹھے ہیں. اچھا, اور 2026 میں شہباز شریف صاحب 16 فروری 2026 کے بعد میرے پاکستانیوں نظام بدلنے کی طرف بات جا سکتی ہے, یہ سامیہ خان صاحبہ کہہ رہی ہیں اپنے علم کے مطابق, وہ باقی سارا علم اس اللہ کا. آپ ڈسکلیمر دے دیں کہ آپ کا کوئی وہ ذمہ نہیں ہے, میں مطلب اپنے علم کی روشنی میں کہہ رہی ہوں. نہیں, میں بھی ذمہ دار ہو سکتا ہوں کیونکہ میری تو خواہش ہے کہ یہ ناکارہ, فرسودہ, 2 نمبر بدبودار نظام جس میں 5% کے لیے موجیں ہیں, 95% جانوروں جیسی زندگی گزار رہے ہیں, یہ بدلے, لوگوں کی قسمتیں بدلیں, خوشحالی آئے, ترقی آئے, ملک آگے بڑھے. مجھے نہیں چاہیے ان کی 5 فیملیوں کی ڈبہ بند جمہوریت. یہ اپنے پاس ہے کہ جمہوریت امریکہ میں ہے, فرانس میں ہے, باہر کی دنیا میں, یہ تو پتہ نہیں چند شاہی خاندان ہے. اچھا 2026 اور آصف علی زرداری صاحب. اچھا جی, ویسے تو ان کا چائنیز اسٹار منکی ہے, اور میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ طرز سیاست کسی نے سیکھنی ہے تو وہ زرداری صاحب سے سیکھے. زرداری صاحب سیف ہیں. چائنیز اسٹار منکی میں چائنیز بھی نکالتی ہوں نا. دیکھیں چائنیز کیا کرتے ہیں, وہ انہوں نے نا اپنی جانوروں کی نشانیاں رکھی ہوتی ہیں. جیسے میرا چائنیز اسٹار ہے شیپ, تو میں بہت ہی فرجائل قسم کی ایک انسیکیور سی پرسنالٹی ہوں. واہ 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 کیا لفظ دے دیے, واقعی ایسی ہوں. ڈری سیمی ایویں ہر پتا ہلے تو ڈر جانا. اللہ کی قسم ایسا ہی ہے, ایسا ہی. اب نہیں ڈرنا. اور اس کا نواز شریف صاحب کا کون سا ہے چائنیز؟ ان کا نہیں نکالا تھا, ان کا بھی, اور مجھے ذہن میں نہیں آ رہا. اچھا, ان کا بھی نکالا تھا میں نے. آصف علی زرداری صاحب وہ مجھے نا, کیونکہ مجھے ان کا وہ بڑا جوڑ توڑ کی جو سیاست میں وہ مشہور ہیں, شہنشاہ ہیں وہ اس فیلڈ کے, تو وہ آپ کو الحمدللہ مطلب اسی اسکرین پہ ذرا بشاش رہیں گے وہ. اچھا, اللہ صحت کا ان کو بہت خیال رکھنا ہے اپنے 26 والے سال میں. صحت ان کی پہلی پریورٹی ہونی چاہیے, ہیلتھ وائز وہ ڈکلائن تیزی سے کر سکتے ہیں. زرداری صاحب اپنی صحت کا خیال رکھیں, ڈاکٹر سامیہ صاحبہ آپ کو کہہ رہی ہیں. اچھا 2026 اور مریم نواز صاحبہ. اچھا, مریم نواز صاحبہ نے جب عملی سیاست میں آئی بھی نہیں تھی نا شاہ صاحب, تو میں کہا کرتی تھی کہ جو ہے نا 2025 والا سال ہوگا جو ان کے نام کو یا ان کی پولیٹیکل ایفرٹس کو ریوارڈ کرے گا. اس وقت تھوڑا سا ٹائم مزے کا نہیں ہے, یہ جو 11 نومبر 2025 سے شروع ہوا ہے. تو یہ ستارہ کیا کرتا ہے, جہاں بوم دیتا ہے وہاں اوور کانفیڈنس میں انسان سے کچھ غلط حرکتیں بھی نہ ہو جائیں سرزد. تو میرا یہ مشورہ ہوگا, ویسے میرا مشورہ آج تک کسی نے نہیں سنا, نہ نواز شریف صاحب نے سنا, نہ عمران خان صاحب نے سنا. میں کہتی رہی سنبھل جائیں, ورنہ یہ ہومیوپیتھک پی ڈی ایم
ایکٹیو ہو جائے گی, ڈینٹ ڈال دے گی آپ کی حکومت کو. اور نواز شریف صاحب کو کہتی رہی سرستی ہے, سوچ سمجھ کے فیصلے لیں. بلکہ ان کے کچھ ایم این ایز میرے پاس آتے تھے, انہوں نے کہا ہم آپ کی بات نواز شریف صاحب کو جا کے کہتے ہیں. آگے سے وہ کہہ دیتے ہیں اللہ مالک ہے, شاید وہ زیادہ روحانی توکل والے انسان ہیں. انہوں نے میری باتوں کو بہت نان سیریس لیا اس وقت میں, جو وہ زمانہ تھا پاناما والے جب ایشوز آئے تھے. تو خیر زندگی کی سردی گرمی انسان نے سہنی ہوتی ہے. تو یہاں پہ ہم بات اصل میں کیا کر رہے تھے, مریم نواز صاحب. ہاں, تو یہ جو اگر وہ سروائیو کرا لیتی ہیں, پہنچ جاتی ہیں یہاں پہ اس ڈیٹ پہ جو ہے 11 مارچ 2026, پھر جو 11 مارچ سے لے کے 30 جون تک کا وقت ہے وہ کچھ ایسا ان کے لیے مبارک ہو سکتا ہے جس طرح میری پیش گوئی کی عزت اللہ نے بچائی ہے جو فیلڈ مارشل کے اوپر. سر میں نے پیش گوئی ذاتی خواہشات پہ نہیں دینی ہوتی, میں تمہیں بھی وضاحت کر رہا ہوں کیونکہ آپ کو کچھ باتیں میری بری لگ سکتی ہیں نا. میں ذاتی خواہشات پہ پریڈکشن نہیں دے سکتی. مجھے آپ نے ہنی ٹریپ کرا دیا تھا ذاتی طور پہ, تو میں برا نہیں محسوس کیا. تو مریم نواز صاحب آپ اوپر چلی جائیں, مطلب اعلیٰ عہدے پہ چلی جائیں, مجھے کیا فرق پڑنا ہے. لیکن آپ کہہ رہی ہیں کہ مریم نواز صاحبہ کے لیے فروری 11 مارچ تک کا 11 مارچ تک کا ٹائم تھوڑا سنبھل کے چلنے والا ہے, سنبھل کے اوور کانفیڈنٹ نہ ہوئی اس وقت کی کامیابیوں سے یا جو سکسیس اللہ نے اور دی. مارچ 11 سے آگے اگر وہاں تک وہ پہنچ جاتی ہیں تو پھر مارچ اوپر ہے, پھر بوم آتا ہے. تو مریم نواز صاحبہ 11 مارچ تک احتیاط کریں, ماننی تو آپ نے نہیں ہے, اور اس کے بعد اگر وہاں تک آپ پہنچ گئی تو پھر بوم ہی بوم ہے. ہاں جی. اچھا, تو مریم نواز صاحبہ آپ کو 11 مارچ کے بعد 2026 میں رائز کرتی نظر آتی ہے ستارے کی زبان میں. اچھا, اور بلاول بھٹو صاحب اور 2026؟ اچھا, بلاول صاحب کو حالانکہ پچھلے سال یہاں پہ میں اپنی پیش گوئی پہ کنفیشن دوں گی کہ وہ نہیں پوری ہوئی جو میں کہتی تھی کہ ان کو یا سیاسی دلہا بن سکتے ہیں. وہ ٹائم تھا 2025 کے 10 جون تک کا, وہ اس وقت نہیں کوئی ایسی پیش رفت ہوئی. تو میرے پاس اس سال میں 2026 میں کوئی ایسی غیر متوقع چیز مجھے سمجھ نہیں آتی. میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں جس دن اس گھر سے اس بختاور بچی آصفہ بھٹو زرداری نے قدم رکھ دیا, آپ بلاول صاحب کی سیاست کو بھول جائیں گے. وہ اتنی بختاور بچی ہے اور وہ بی بی کی لیگیسی کو وہ بچی لے کے چلے گی. یہ الحمدللہ. اچھا, وہ اتنی بختاور اس کا ذائقہ, اور یہ بہت سال پہلے میں بختاور ان کی بڑی بہن بھی ہیں. ہاں, میں قسمت کا بختاور. اچھا, آپ کہہ رہی ہیں قسمت میں کی اتنی دھنی ہے, جی خوش نصیب اتنی ہے ہاں جی کہ آصفہ بھٹو صاحبہ کہ وہ جب سیاست کی طرف آئیں گی بلاول بھٹو میں تو بڑی امپریس ہوتی ہوں جس طرح صدر آصف علی زرداری نے بلاول جیسے کہ میچور بچے تھے جب سیاست میں آئے, انہوں نے کیا ان کی پولیٹیکل گرومنگ کی. اور ماشاءاللہ میرا نہیں خیال کہ آصفہ بھٹو اس سے زیادہ گرد وہ لے کے آئیں گی. تو آپ کو 2026 میں بلاول دلہا بنتے نظر نہیں آتے؟ دیکھیے میں اب میرے پاس تاریخ نہیں ہے دینے کو ابھی بھی. اگر یہ ضرور ہے کہ ان کا ذائچہ اگر مگر سے نکل گیا ہے, کیونکہ اب تک ان کے میرج فیلئرز کے بہت امکانات تھے, کیونکہ ان کا بھی میرج ہاؤس خان صاحب جیسا ہے. میں ہمیشہ سے ایک لائن بولی ہے, وہ لائن بلکہ پٹی بن جاتی تھی خبروں میں کہ خان صاحب کو سیاست راز ہے, شادی راز نہیں ہے. آپ سوچیں بیچاروں کے جتنے سکینڈلز بنے, وہ شادی کرتے ہیں تو پھنس جاتے ہیں, شرعی کام کرتے ہیں تو پھنس جاتے ہیں. ابھی تو آپ ریحام خان کے حق میں بڑا بول رہی تھی. نہیں, میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ شاید جیسے میں جمائمہ کی محبت کے قصے میں نے سنے ہوئے خان صاحب سے. جمائمہ اپنے بچے خود رائز کرتی تھی خان صاحب کے عشق میں, اور جو اس وقت ان کو لوگ ملنے جاتے تھے جو میں کہانیاں سنا کرتی تھی. میں ملی نہیں ہوں جمائمہ سے, ایک باری ایئرپورٹ پہ خان صاحبہ سے ملی. ہاں جی, وہ تو بہت اپسیٹ تھی جب ان کو ڈیورس ہوا تھا. اچھا, وہ بہت اپسیٹ تھی. آپ کے پاس آئی تھی؟ مطلب ہم اکٹھے تھے ایک پروگرام میں, اور میرے پاس الگ بیٹھ کے انہوں نے کافی دیر یہ باتیں کی تھی. بہت اپسیٹ تھی, ان کو شاید عشق تھا نا, تبھی تو اپسیٹ ہوئی ہوں گی. تو اپسیٹ کا مطلب روئی تھی آپ کے سامنے؟ ظاہر ہے بہت اپسیٹ تھی, دکھی تھی. اچھا, عمران خان سے جب کیونکہ ان کو یہ امید نہیں تھی نا کہ اس طرح ایک دم ابرپٹلی نو ہو جائے گی ان کی طرف سے. اور تو آپ کے سامنے بیٹھ کے وہ روئی تھی؟ اپسیٹ ہوئی تھی میں. مجھے یاد, اتنی پرانی بات ہے, میں یہ بتا دیتی. ڈاکٹر عامر لیاقت کا سیٹ تھا اور ہم دونوں کافی دیر ایک کارنر میں بیٹھ کے ہم نے باتیں کی تھی. اور اس وقت وہ یاد کر رہی تھی عمران خان ہاں, اور گلہ کر رہی تھی کہ مجھے اس طرح نہیں چھوڑنا چاہیے. نہیں, بس وہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی نا. وہ بہت ہی جیسے انسان وہ ہوا ہوتا ہے نا, ایک اس کو سمجھ ہی نہیں آتی اس کے ساتھ ہوئی کیا ہے, وہ کیا گیا ہے. ہاں,
تو جو انہوں نے کتاب لکھی آپ سمجھتی وہ لکھنی چاہیے تھی؟ دیکھیں میں اس پہ تو ان کو کچھ نہیں کہتی کہ جو ہے لکھنی چاہیے تھی کہ نہیں، وہ ٹائمنگ غلط تھی ان کی کتاب کی. اور اس وقت بھی میں ٹی وی پہ تھی اور میں کہتی تھی اس قسم کی 10 کتابیں بھی آ جائیں تو اس وقت خان کو ڈیفیم نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اس وقت خان صاحب کا ستارہ تگڑی پوزیشن میں تھا. تو میں کہا اس وقت خان کی ریپوٹیشن کو کوئی چیز ڈینٹ نہیں. اس کے بعد بھی کوشش ہوئی، ایک اور خاتون نے کی، وہ بھی نہیں کامیاب ہو سکی. تو یہ خان صاحب کی خوش قسمتی ہے. 2026 اور بلاول بھٹو اسی سیاست میں رہیں گے، کوئی بڑی کوئی ان کے لیے خوشخبری نہیں ہے؟ مجھے تو کبھی کبھی ڈر ہوتا ہے کہ میں وہ خود ہی ارادہ نہ کر لیں کہ میں سیاست نہیں کروں گا، کیونکہ وہ بڑا کھرا سا شاید بچہ ہے. اس سے یہ منافقت والی جو ہے سیاست، آلویز اس کو ڈرٹی پالیٹکس کیوں کہا جاتا ہے. تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ وہ خود ہی ایسا فیصلہ نہ کر لیں سیاست سے پیچھے ہٹنے کا. اور 2026 میں اس کے چانسز ہیں؟ بالکل اس کے چانسز ہیں، کیونکہ وہ نا ان کے اندر، میں ملی نہیں ہوں، میں ستارہ جو پڑھا ہوا ہے ان کے اندر 2 ایکسٹریم فیزز آتے ہیں. بلاول بھٹو کو بھی نہیں ملی؟ نہیں میں ملی، میں ذائچہ پڑھا ہوا ہے، میں ملی نہیں ہوں. تو ایکسٹریملی ڈس اپوائنٹمنٹ ہو جانا اور ایکسٹریملی آپٹیمسٹک ہو جانا، تو وہ جو ہے نا انتہا پسند ہیں دونوں جذبوں میں، دونوں جذبوں میں انتہا پسندی ہے. اب آ جائیے جی ہمارے اور آپ کے دلہا، ایور گرین دلہا 2026 اور عمران خان صاحب. ہم ماشاء اللہ ایور گرین دلہا تو ہیں، اللہ ان کو حیاتی دے. جو عمران خان صاحب نے لائف گزاری ہے نا کہیں بھی کس میں، وہ کوئی عام آدمی نے گزاری نہیں ہے. اور میں اور آپ تو لائف کا وہ حصہ جو وہ گزار گئے اس پہ حسد تو نہیں کرتے لیکن رشک کیا جا سکتا ہے. اچھا 2026 اور عمران خان صاحب. اچھا جی، ابھی بھی میں کہوں گی کہ سال کا فرسٹ ہاف اسپیشلی جو فیبروری کا 2nd ویک جب تک ہے، یہ ٹائم سپورٹ کر رہا ہے. رہائی ڈیل کے نتیجے میں ہی ممکن ہے. اگر آپ سوچیں گے کہ کوئی ریولوشن ان کو باہر لے آئے گا، یہ اس کا کوئی امکان 2026 میں نہیں ہے. 31 جنوری تک اس وقت جو مارس کی پوزیشن ہو چکی ہے 16 دسمبر 2025 سے ٹل 31 جنوری، آپ کے جو ادارے ہیں نا وہ اپنے قدم مضبوطی سے جما چکے ہوں گے تب تک جو ہے. تو اگر کوئی رہائی کی پاسبلٹی ہے سر، وہ اسی نتیجے میں امکان ہے کہ آپ ڈیل کے نتیجے میں رہائی ہو. اگر اب بھی آپ لوگ نہیں ان کے لیڈران کرتے، جیسے میں ہمیشہ گلا کرتی ہوں شہباز گل پیارے سے بھائی ہیں کہ میری ایڈی بڑی فوٹو لا کے شو کر دیتے ہیں کہ بہن لوگوں کے کہنے پہ بولتی ہے. میری تو مجال ہے کبھی میرے کان میں، اللہ نہ کرے وہ وقت آئے کسی نے اذان دی ہو کہ یہ بولو یہ بولو. اللہ کا شکر ہے جو بولتی ہوں شاید اسی لیے اللہ بچا بھی لیتے ہیں کہ کسی کی خواہش پہ کبھی کوئی سٹیٹمنٹ میں نے نہیں دیا. تو 2026 31 جنوری 2026 تک کوئی نہیں فروری کے مڈ تک امکان ہے. فروری کے مڈ سے جو ستارہ پھر جگہ بدلے گا وہ خان صاحب کے لیے مشکلات کو بڑھا سکتا ہے. اچھا اگر رہائی ہو بھی جاتی ہے تو یہ نظر نہیں آتا کہ وہ آئیں گے، انقلاب آ جائے گا، وہ بیٹھ جائیں گے پاور میں، ایسا کچھ نظر نہیں آتا ارشاد صاحب. اچھا آپ یعنی کہنا چاہ رہی ہیں کہ 15 فروری تک جی عمران خان صاحب اگر کوئی ڈیل کر لیں تو وہ باہر آ سکتے ہیں؟ بالکل. اور 15 فروری کے بعد ان کے باہر آنے کا کوئی چانس نہیں. میں یہ نہیں کہوں گی کہ چانس آگے بنتے رہتے ہیں، مطلب سال کا لیکن آپ کہہ رہی ہیں جب جولائی گزرتا ہے پھر ایک گٹ لک کا مہینہ ان کو ملتا ہے. 15 فروری سے جولائی تک نہیں پھر اس کے بعد ایک رف پیچ ہے. 16 فروری سے جولائی تک پھر ایک رف پیچ ہے. اچھا یعنی آپ پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ 1 جنوری آج جیسے 1 جنوری ہے، ادھر سے لے کر 15 فروری تک بہتر حالات ہیں. جی کوئی 19-20 ہو سکتا ہے، ڈیل ہو سکتی ہے، پھر آگے رف پیچ ہے. یہ کب تک ہے؟ یہ سر بیچ میں جیسے کچھ اچھے مہینے لگتے ہیں، یہ جولائی تک ہے. ہاں یہ جولائی تک. اور پھر جولائی کے بعد پھر ایک زندگی موقع دے گی. لیکن میرے حساب سے جو یہ تیسرا چانس مل رہا ہے نا، اسے اویل کر لینا چاہیے. میرے علمی حساب سے یہ 3rd چانس ہے خان صاحب کو، خان صاحب یہ 15 فروری تک. جی. اور اگر یہ چانس ضائع ہو جاتے ہیں خدا نخواستہ تو پھر سر پھر مطلب آگے دیکھیں آپ اپنی پالیٹکس کو خود ہی وہ کر دو گے. مطلب پہلے میں کہتی تھی آئسولیشن نظر آتی ہے، پھر کوئی گمنامی کے فیز میں آپ جانا شروع ہو جائیں گے. تو وہ عمران خان صاحب گمنامی کے فیز میں ظاہر ہے. اس کے بعد جب دیکھیں دنیا ویسی ایک عجیب زون میں انٹر ہونے جا رہی، کس کو کیا یاد رہ جائے گا.
ٹھیک ہے نا, ایک دنیا کا ایک عجیب فیز شروع ہونے جا رہا ہے. یعنی آپ کہہ رہی ہیں کہ دنیا ایک ایسے فیز میں ہوگی ہاں, اور جو ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی اپنی اپنی پڑی ہوگی, ملکوں تو کو اپنی اپنی پڑی ہاں ہوگی. اس میں کس کو کیا یاد رہ جائے گا. ابھی قسمت چانس دے رہی ہے, ابھی زمین پہ امن ہے, اس کو اویل کر لیں. میں پھر سنسیئرٹی کے ساتھ تو مشورہ دے عمران رہی خان ہوں. صاحب گمنامی میں جا سکتے ہیں؟ بالکل اس کا امکان ہے. یہ کب؟ یہ جو سیٹرن نے جیسی پوزیشن بدلنی ہے, یہ کب تک بدلے گا؟ یہ 16 فروری کو. 16 فروری میں کو. آپ کو ٹائم بھی بتا سکتی ہوں کیونکہ علم ہے نا 16 فروری کو. مجھے آپ مہلت دیں گے تو میں ایفیمیرس میں سے ٹائم بھی بتا دوں گی. ٹھیک. ہاں, اس کے بعد عمران خان صاحب گمنامی کی طرف جائیں گے. مطلب پھر وہ ستارے نے جگہ, وہ خاموش ہو جائے گا نا ستارہ, تو پھر وہ اس میں کون کس کو کیا یاد رہ جائے گا. اور یہ جو بات کرتے ہیں ان کے بہت سارے مخالفین کہ آپ جیل میں ہی رہیں گے عمر بھر. نہیں, ایسا تو نہیں ہوگا کہ عمر بھر وہ جیل میں رہیں گے, ایسا بھی نہیں ہوگا. اور عمران خان صاحب کی آپ کو ابھی ایسی, غائب کا علم تو اللہ جانتا ہے, لیکن اپنے آپ کے علم کے مطابق ایسا لگتا ہے کہ وہ جیل سے باہر نکل کے سیاست کریں گے؟ ابھی فی الوقت نہیں سر. جیسے پیپلز پارٹی جب الیکشن ہاری تھی, نون لیگ نے ٹیک اوور کیا تھا, تو میں منیف فاروق صاحب کے شو میں تھی, تو میں نے اس پہ کہا کہ میرے ساتھ ایک ایسٹرولوجر تھے, میں کہا جی میں علم چھوڑ دوں گی. انہوں نے کہا جی پیپلز پارٹی تو ون کر رہی ہے, یہ سیٹیں میں کہا جی میں علم چھوڑ دوں گی. میں کہا پیپلز پارٹی بہت بیڈلی لوز کرے گی الیکشن, نون لیگ ٹیک اوور کرے گی اس وقت میں, اور پھر 10 سال لگیں گے پیپلز پارٹی کو دوبارہ کم بیک کرنے میں. تو مجھے پیپلز پارٹی کے کچھ لوگوں نے ہی کال کر کے بتایا کہ ایوان صدر تک صدر آصف علی زرداری پورے 10 سال بعد پہنچے. تو یہ سر, یہ ستاروں کی گیم ہوتی ہے کہ پھر وہ نہیں, تو عمران خان صاحب واپس آتے دکھائی دیتے ہیں کبھی نہ کبھی سیاست میں؟ کیوں نہیں, اس کو تو بالکل بھی آپ وہ نہیں کہہ سکتے. اس کو کون اس چیز سے ڈینائی کر سکتا ہے کہ وہ دوبارہ ان کو بوم نہیں آئے گا. اور چونکہ آپ طلاقوں والی مائی ہیں, اللہ رے, میں آخری عورت ہوتی ہوں, یقین کریں, میں لوگوں سے کہتی ہوں اینڈ تک رشتے کو نبھاؤ. جہاں مجھے قسم سے نہیں نظر آ رہا ہوتا میں نہیں. آپ نے عمران خان اور بشرا بی بی صاحبہ کے حوالے سے بڑی باتیں کی, اب کیا لگتا ہے یہ شادی ابھی 2026 میں چلتی رہے گی؟ دیکھیں 2026 سے پھر کڑا وقت شروع ہو جائے گا ان کے دونوں کے رشتے کو لے کے. میں پھر بھی قائم ہوں, اس رشتے نے نہیں سرے چڑھنا. یہ آپ شروع سے کہہ رہی ہیں؟ جی, کیونکہ میں سائنس سے میں اپنا موقف بدل نہیں سکتی. اب پھر ایک ستارہ آ گیا سختی لے کے, ایک نکلا پہلے. وہ ستاروں کو ایک ہی کام ہے کہ عمران خان کی شادی سر, وہ پہلے آئے راہو کیتو. ٹھیک ہے, راہو کیتو نے جگہ چھوڑی 12 جنوری 2025 کو. یہ راہو کیتو دونوں خود ڈیورس زدہ تو نہیں ہے کہ یہ عمران خان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں؟ اب ان کے میرج ہاؤس میں سیٹرن آ رہا ہے, وہی سیٹرن بی بی بشرا کے 12ویں گھر میں سرستی کی نوید لے کے آ رہا ہے. میں کو اپنے پاس سے نہیں کرتی. ڈیفینیٹلی آپ کو کیا میرا دل چاہے گا وہ ایک نیک خاتون ہے اور میں ان کی کیوں ان کے ساتھ زیادتی کروں. تو اس آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 2026 میں عمران خان اور بشرا بی بی علیحدہ ہو سکتے ہیں؟ یہ ٹائم شروع ہے کہ جو ہے آپ کو کسی بھی وقت. آپ نے مجھے بتایا تھا پچھلے پوڈ کاسٹ میں کہ 2027 تک, مجھے لگتا ہے کہ 2027 تک وہ علیحدہ ہو جائیں گے, کیونکہ وہ ٹائم تو شروع پھر دوبارہ ہونے جا رہا ہے نا. پھر دوبارہ ٹائم شروع ہونے جا رہا ہے. یہ فروری سے پھر وہ شروع ہو جائے گا, جو دونوں کے درمیان میں کوئی ایسی تشنگیاں بڑھا سکتا ہے. کیونکہ دیکھیں ان بیچاروں کو تو یہی پتا تھا نا, جنات چھڑوا لیں گے, موکلین چھڑوا لیں گے, اور سارے جنات موکلین بھی آپ نے اداروں کے ہاتھ دے دیے. ویسے مجھے کوئی ایک میرا دوست بتا رہا تھا جو جیل میں رہا ہے کہ جیل میں بھی جب بھی عمران خان ملتے ہیں بشرا بی بی سے, تو بشرا بی بی اب بھی ان کی نظر اتارتی ہیں اپنے حساب سے. تو اللہ خیر ہی کرے. اچھا, 2026 اور 25 کروڑ عوام, آپ نے کہا ہے کہ 2026 چونکہ پاکستان کے ٹیک آف کا ایئر ہے تو اس لیے عوام میں بھی بہتری آئے گی, بلکہ باہر سے لوگ جو نوکریاں لینے والے خواب تھے اس کا یہ سال ابتدا ہے. میں نے نہیں, اشفاق احمد کا جملہ ہے اور نعمت شاہ ولی اللہ خود کہتے تھے, اور میں تو صرف ٹائم پریڈکٹ کر سکتی ہوں کہ وہ ٹائم, آپ سوچیں, آپ ہی نے وہ سنایا تھا میرا ہی کلپ, مجھے تو خود نہیں یاد تھا. تو میں 15 مئی 2025 سے کہتی تھی کہ وہ روحانی مدد والا ٹائم پاکستان کا شروع ہو جائے گا. تو سر پاکستان تو ٹریک پہ واپس آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا, اللہ نے چاہا تو عوامی ریلیف کی خبریں بھی, جب سرمایہ کاری, سرمایہ دار, روزگار کے مواقع آئیں گے تو یہ بھی کچھ تکلیف عوام کی ہمارے کم ہوگی. اور یہ چھوٹا سا خطہ, اللہ کرے, میں تو کہتی ہوں اللہ اتنی مہلت دے دے مجھے زندگی میں, اتنی تو جانے دینا, دعا کر دیں کہ میں وہ ترقی دیکھ لوں. کتنے مزید سال؟
کیونکہ یہی دو کیونکہ اب دیکھیں اللہ کرے پاکستان کی ترقی ہو، ہاں لیکن میں یہ دعا ضرور کروں گا، اب اگر آپ نے وہ ترقی دیکھنی ہے تو میری ترقی کیسے ہوگی؟ وہی تو میں کہہ رہی ہوں نا، اللہ تعالیٰ اور پاسوں پاگلا دے، مجھے پاکستان کی ترقی دیکھنے کی مہلت ضرور دے دیں، تاکہ میں پھلتا پھولتا پاکستان میں بڑا دکھی ہوا کرتی تھی کہ یار نسلوں کے لیے کیا ہے بیچارے، خود کچھ دھماکے دیکھتے رہ رہے ہیں بچے. نہیں اللہ کرے آپ کی زبان اللہ اللہ مبارک کرے، اس پیش گوئی کو تو پر لگا دیں. ہماری آنے والی نسلیں خوشحال ہوں، ان کو وہ کچھ نہ ملے جو ہمیں ملا ہے، بہتر ملے. آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ کی 90% پیش گوئیاں درست نکلیں، جو 10% میں نے کبھی نہیں کیا. پلیز ایسے علم آئیے میرے پہ، مجھے ڈر لگتا ہے. میں اپنے علم کے بارے میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ 70 to 75% یہ علم ہے. یہ آپ جیسے لوگ جب تعارف کراتے ہیں وہ تعارف دیتے ہیں، اور اللہ نے پچھلے سال تو عزت رکھی کہ 90% اللہ نے پوری کی، سوائے جو ہے بلاول والی پوری. اچھا جو آپ کی 10% غلط نکلی، پہلے اس پہ بات کر لیتے ہیں. اس میں ایک تھا کہ بلاول کی شادی ہوگی، یا بلاول سیاسی دلہا بنیں گے یا حقیقی دلہا بنیں گے. جی بلاول نے دونوں میں آپ کو مایوس کیا. بالکل. اچھا، اور اس کے علاوہ کیا غلط نکلی تھی؟ نہیں بس یہی تھی، باقی تو اللہ نے ساری اس کو آپ نے 10% کر دیا. میں نے چلیں مطلب 90 میں 10 کر دیا نا، ورنہ کل پرسوں ایک پروگرام میں تھی تو وہاں پہ بڑا پیارا انہوں نے کرا کہ 99.9 کی مجھے ریٹنگ دی. اچھا جو پوائنٹ رہ گیا تھا وہ صرف بلاول تھا. مطلب میں تو پھر بھی کہتی ہوں کہ چلیں، ویسے 2025 میں رب نے بڑی عزت بچائی. تو 2025 کی جو بڑی چیزیں تھیں وہ کیا تھیں جو آپ کی جو پوری ہوئیں؟ ایک تو پاکستان آپ نے کہا تھا رائز کرے گا، لاڈلا ہو جائے گا. ایک آپ نے کہا کہ ہم پھینٹی لگائیں گے بڑے دشمن کو، جو آپ نے پتہ ہے مشکل وقت ہوگا لیکن اللہ زیادہ عزت بڑھائے گا. فضائی حادثات ہوں گے، جیو پہ بڑا فیمس کلپ ہوا تھا وہ، اب جو ہے آگ لگنے کے واقعات ہوں گے، مجھے خود بھی یاد نہیں رہ جاتا، لیکن لوگوں کے پاس ریکارڈ ہوتا ہے، میں تو سچی بات ہے بھول جاتی ہوں ویسے بولنے کبھی کے بعد. کسی ایسا ہوا ہے کبھی کسی بڑے آدمی نے آپ کو فون کیا اور کہا ہو کہ میرے بارے میں آپ نے جو یہ کہا تھا وہ غلط نکلا ہے؟ مطلب میں تو پہلی ہاتھ جھاڑ لیتی ہوں بھی، پیش گوئی ہے، علم ہے، سائنس ہے. ویسے کبھی کسی غصے سے فون کیا ہو کہ یہ آپ نے مجھے کیا بتا دیا، یہ تو صحیح نکلا ہی نہیں؟ نہیں اللہ کا شکر. اور کبھی ایسے کسی نے ایکسائٹمنٹ میں کہا ہو، بڑا ایکسائٹڈ ہو کہ جو آپ نے بتایا تھا وہ صحیح نکلا ہے؟ دیکھیں مطلب میں تو دونوں جگہوں پہ جو ہے، جب کہیں ناکامی ہوتی ہے تو اس میں بھی میں ابھی تک آپ نے کن کن کے ہاتھ دیکھے ہیں پاکستان کے مشہور لوگوں کے؟ یہ بات بتائیے گا کہ ہاتھ کیا اس میں دیکھا، لیکن کن کن کے دیکھنے کا آپ کو موقع ملا؟ سو یہ نا، یہ تھوڑی سی مجھے وہ لگتا ہے کہ نا کسی کی پریویسی ہے. میرے ایسا سسٹم ہے کہ میں جب اپنی ماں کے گھر میں بھی رہتی تھی نا، تو ایک جگہ کلائنٹ آتا تھا دوسری جگہ سے نکلتا تھا، میں کسی کا دوسرے سے سامنا نہیں ہونے دیتی تھی نا، کیونکہ ایک علم ایسا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں اس کو ضعیف الاعتقادی میں لے جاتے ہیں. تو یقین کریں کہ میں نام کبھی یہ شو بھی نہیں ماری کہ میں کن سے ملی ہوں کن سے نہیں ملی، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ مطلب. اچھا چلو یہ چھوڑ دیجیے، یہ بتا دیجیے کہ کن کا ہاتھ دیکھنے کی آپ کی خواہش ہے کہ میں اس کا ہاتھ دیکھوں؟ میں نے ایسی خواہش بھی کبھی یہ خواہش بھی کوئی نہیں؟ میری قسم سے ایسی بھی کبھی. ٹرمپ صاحب اگر ہاتھ دکھانا چاہیں؟ میں ان کا ذائچہ پڑھتی ہوں، مجھے تو وہ وہیں سے آپ کیسا ہے 2026 ان کے لیے کیسا ہے؟ دیکھیں ان کا جو ہے وہ جب سرستی کے فیز میں ہے، ٹھیک ہے نا، ان کا جو ورسٹ پارٹ ہے اس سے تو وہ نکل جائیں گے اسی سال کے فرسٹ ہاف میں، لیکن اب ان کے جو مالیاتی پالیسیز ہوں گی نا، یا وہ کریں گے، وہ جو ہے وہ امریکہ کا ریسیشن تیز کروائیں گی، تو وہاں پہ وہ خطرے کی زد میں امریکہ کے لیے ذرا بیڈ. میں تو ہمیشہ سے کہا کرتی تھی اور میں ڈر بھی رہی تھی امریکہ جاتے ہوئے، میں کہا سنا وہ سوشل میڈیا بڑا چیک کرتے ہیں، میں کہا یہ نا مجھے اندر ہی نہ جانے تھے بول کے. تو وہ میں ہمیشہ سے کہتی تھی کہ میرے ساتھ بحث کرتے تھے وہاں کے رہنے والے لوگ، اور میں اب خود وٹنس کر کے آئی ہوں، ہر بندہ میرے آگے رویا ہے کہ ہم کیا کر بیٹھے ہیں ووٹ دے کے. تو اس وقت ڈاکٹر صاحبہ کے ساتھ ہوں میں، اور ہم یہ عمر و یار کی زنبیل آ چکی ہے، کارڈز ان کے ہاتھ میں ہیں، اور ایک جھلک یہ جو کارڈز کے پتوں کے ذریعے، یعنی یہ تاش کے ذریعے، کارڈز کے ذریعے کس طرح یہ لوگوں کے بارے میں جانتی ہیں، لوگوں کو بتاتی ہیں، یہ جو علم ہے اس کی ایک جھلک دیکھتے ہیں. اچھا یہ نا ٹیرو کارڈز نہیں ہے، یہ ایرانی علم ہے. اچھا. اور جس سے میں نے سیکھا تھا اسے
میری زبان آتی تھی نہ اس کو انگریزی آتی تھی. میں نے ٹرانسلیٹر ہائر کیا اور پھر میں نے اس علم کو سیکھا. کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ جب آپ کے اندر وہ چیزیں ہوتی ہیں تو میں مطلب بہت جلدی پک کر جاتی تھی. تو یہ بھی علم ہی ہے, غیب کا علم یہ بھی نہیں ہے. ایک آپ ہاتھ دیکھتی ہیں, ایک آپ ناموں, یہ دیکھیں نا, یہ آپ کا ہاتھ بھی ہم نے دیکھا سارا کہ ماشاءاللہ سخی ہاتھ ہے, ٹھیک ہے, اور جو ہے بس اللہ کرے تیجے کو پھنسنا نہیں ہے. غیبی مدد کی لائن سر آپ کے ہاتھ میں بہت سالڈ ہے. پھر سیلف میڈ ہاتھ ہے. اکثر جو خرابی چیزوں کی ہوئی ہے نا سر, وہ کرتے ہیں آپ جا کے کہ وہ ایک ایگو بڑی ہے. وہ جو ایگو ہے نا وہ بڑے کم, کیونکہ خوش آمد نہیں ہوتی ہوگی, اور اس سے کام اکثر جو ہے نا اگر خراب ہوتے ہوں گے تو اپنی ہی ایگوسٹک, یعنی میں خوش آمدی, کیونکہ آپ نہیں ہو سکتے نا. آپ کا جو نام ہے وہی بتاتا ہے کہ یہ بندہ نہیں کر سکتا خوش آمد, کیونکہ آپ کی جو لک لائن ہے نا اس نے ہارٹ لائن کو کراس نہیں کیا ہوا. اب سر کارڈز کا کیا طریقہ ہے, یہ آپ کے لیفٹ ہینڈ میں ہم نے دیے, اس کے اوپر آپ ایسے رکھیں کہ پام کے نیچے آپ کے آئیں. اب 3 سے 4 منٹ آپ نے صرف اپنی کرنٹ سچویشنز کو سوچنا ہے, جو بھی آپ کو کیونکہ آپ کے پاس ڈیٹ آف برتھ نہیں ہے تو میں ان کی محتاج ہوں, کیونکہ آپ کے پاس وہ تاریخ نہیں ہے. تو اب آپ سوال سوچیں گے, پھر میں آپ سے کارڈز لے لوں. میں 3 سے 4 منٹ ان کارڈز کو ہاتھ میں رکھ کر سوچ رہا ہوں کہ اپنی کرنٹ سچویشن کو, اور پھر یہ کارڈز لیں گی ڈاکٹر صاحبہ, اور میری کرنٹ سچویشن کو دیکھ کر جو سوال بتانے والے ہوئے, یعنی جو چیزیں بتانے والی ہیں وہ آپ کو بتائیں گے. تو میں اب 3 سے 4 منٹ سوچتا ہوں, تو آپ کے لیے ظاہر ہے 3 سے 4 منٹ میں اس طرح تو نہیں بیٹھ سکتا آنکھیں بند کر کے, تو آپ یہ سمجھیے گا کہ 3 سے 4 منٹ کے بعد ہم ملتے ہیں. 3 minutes later. 3 سے 4 منٹ ہو گئے ہیں جی, اور اب میں یہ کارڈز کو دیکھیں, کارڈ کیسے میں شفل کرتا ہوں, اس کا مطلب میں کارڈ کھیل سکتا ہوں. بہت اچھے, مجھے تو شفلنگ ہی نہیں آتی سر. ہاں دیکھ لیں, یہ کارڈز کو میں نے شفل کر دی. یہ 3 سے 4 منٹ میرے ہاتھ میں تھے. ڈاکٹر صاحبہ نے وہ اپنا بڑا قیمتی جو ان کو ایک بڑے آدمی نے گفٹ کیا ہے, جس کو انہوں نے ریجیکٹ کر دیا تھا, وہ دل مانگ رہا تھا. انہوں نے کہا کہ میرا دماغ اتنا بزی ہے کہ میں دل نہیں دے سکتی. اچھا سر, یہ ذائچہ ہے جس کو میں نے پڑھنا ہوتا ہے. اچھا, اب یہ صبح میں نے ایک پروگرام کرنا ہے, انہوں نے مجھے ہر ایک کا ڈیٹا فراہم کیا گیا, جس طرح مجھے ایک باری 2022 میں 6 جرنیلوں کا آیا تھا, تو یہ انہوں نے اس ٹیم نے مجھے سب کی ڈیٹا فراہم کیے, جس میں ہانیہ عامر ہے, بابر اعظم ہے, ڈکی بھائی ہے. اچھا, ہانیہ عامر کا کیا ہے جی؟ دیکھیں نا, ہانیہ عامر کے بارے میں وہ جاننا چاہتے ہیں پبلک کہ جی کیا شادی ہوگی. اگر ہانیہ عامر ابھی شادی کرتی ہیں تو شادی چل نہیں سکتی, اور ہانیہ عامر کے ذائچے میں 2 نکاح کی انڈیکیشن بھی بہت اسٹرانگ ہے. تو میں تو بھی مشورہ نہیں دوں گی کہ کم سے کم 1.5 سال سے شادی کو سوچے بھی نا, ابھی اپنے 2026 میں ہانیہ اپنی شادی نہیں کرنی. اچھا, پھر دیکھیں یہ آیا, یہ بابر اعظم ہے, یہ ان کا ذائچہ آیا. ان کو میں بار بار مشورہ دے رہی ہوں کہ اپنی برین ڈیوائس پہ اتنا لوڈ نہ ڈالیں, کیونکہ وہ لوڈ ان کے لیے اچھا نہیں ہے. تو سر میں نے اس کو پڑھنا تو ماشاءاللہ اب آپ کے سامنے دیکھیں, میں یہ مجھے ہوم ورک آتا ہے. تو ماشاءاللہ بابر اعظم کے پاس برین ہے, تو اس پہ وہ زور نہ ڈالے. ہاں, ایک چیز پیش کوئی ہماری رہ گئی سر, کرکٹ کے شائقین تیار ہو جائیں, کیونکہ کرکٹ اللہ کے حکم سے ملک میں کم بیک کرے گی 2026 میں. اچھا, اس کے علاوہ آپ نے آگے کیا ہے یہ جی ڈکی بھائی کا ڈالا گیا, میں تو جانتی بھی نہیں تھی, مجھے سچی بات ہے میں کیونکہ اتنا یوٹیوب نہیں دیکھتی. لیکن این سی سی آئی والوں نے ان کے ڈکی بھائی کے ساتھ بہت ظلم کیا. تو دیکھیں نا, یہ سال ان کو بہت محتاط چلنا چاہیے تھا. راہو کیتو تو انہیں جکڑا ہوا تھا, یہ تو ایزیلی اسکینڈلائز ہو سکتے تھے. یا تو ابھی اگلا آگے ابھی بھی ان کو محتاط ہی رہنا چاہیے. یہ جا کے ابھی سیف ہوئیں گے, جو سیف ہوں گے 2027 میں. تو 2026 ڈکی بھائی ذرا محتاط ہونے کا سال ہے. بابر اعظم صاحب اپنے دماغ پہ بہت زیادہ زور نہ ڈالیں, اور وہ جو کاؤنسلنگ کریں, وہ پریشر ہٹائیں. وہ جو ٹیکسٹ میسیجز والا وہ ایشو تھا وہ تو ختم ہو گیا. اور جو ہانیہ عامر, آپ کے 2 نکاح ہیں, لیکن اس سال آپ نے کوئی شادی نہیں کرنی. آگے کون سا جی؟ اچھا جی, آگے ہے جی بلاول صاحب کی بھی, انہوں نے بھی نہیں, رجب بٹ. ہاں, مجھے بٹ نہیں لکھا, میں نے بھائی لکھا, مجھے سمجھی وہ بھی بھائی ہوں گے لوگوں کے. نہیں, رجب بٹ ہے. اچھا جی, تو رجب بٹ سرخرو ہو جائیں گے اپنے مقدمات سے.
یہ باعزت سرخرو ہو جائیں گے. رجب بٹ جو آپ کو اب ڈی فیم نہیں ہوئے گا ان کا ستارہ. رجب بٹ صاحب جو آپ کو وکلا نے مارا اس پر مجھے بھی دکھ ہے, تکلیف ہے. اس طرح بھلا کون مارتا ہے ایک اکیلے بندے کو, اور سندھ تو ہے ہی پیار والی دھرتی. تو لیکن آپ کے لیے خوشخبری یہ کہ آپ مقدموں سے نکلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, نکل جائیں گے ڈاکٹر سامیہ صاحبہ کے ساتھ. آگے جی. اچھا جی, اس سے آگے باقی وہ آپ کر چکے ہیں, بلاول صاحب, مریم صاحبہ, عمران خان صاحب, شہباز صاحب, اور پتہ نہیں جاوید میاں داد صاحب کی کیوں ڈلوائی ہے. اور جاوید میاں داد صاحب پرسنلی بھی میں ان کو ریڈ کر چکی ہوئی ہوں. تو اور جو ہے وہ پتہ نہیں ان کا کیا سوال ہوگا اس چینل کا جو انہوں نے ہوم ورک بھیجا ہے مجھے. اچھا, تو یہ میں نے کیونکہ تیار کر لیا کیونکہ صبح میرا لائیو شو ہے یہ بھی. اچھا, تو جاوید میاں داد کیا ہے, جاوید میاں داد کا کیا ہے حال؟ یہ دیکھیں, یہ جو ہے ان کا ذائچہ ہے میرے پاس, اور یہ مجھے نہیں پتا کہ آپ کوئی سوال اگر کرنا چاہتے ہیں. جاوید میاں داد صاحب کسی اہم عہدے پہ آ سکتے ہیں؟ اچھا, یہ سوال ہے آپ کا. 7 8 9. اچھا جی, دن 7 8 9. مجھے تو ایسا کوئی امکان یوں نظر نہیں آتا. کوئی امپورٹنٹ سیٹ اگر آپ کہتے ہیں, کچھ کیا چیئرمین پی سی بھی کہیں گے, مجھے تو ایسا کوئی امکان نہیں. اچھا, میں ایک کا ضرور پوچھنا چاہوں گا, کامران ٹسوری صاحب گورنر سندھ. میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ کامران ٹسوری صاحب کے پاس میں رمضان میں گیا تھا ایک پوڈ کاسٹ کرنے, جو پچھلا رمضان. اچھا. اور ان کے بارے میں ساری نیگیٹو میں نے چیزیں اکٹھی کی, جو ظاہر ایم کیو ایم ان کے آنے سے ٹوٹی, ان کے ہونے سے ٹوٹی, اور وہ بزنس مین ہیں, ارب پتی ہیں, اور بڑی کہانیاں تھی پیچھے. لیکن جب میں گورنر ہاؤس سندھ گیا, ابھی پوڈ کاسٹ کرنا تھا, انہوں نے کہا کہ اب رمضان کا روزہ میرے ساتھ کھول لیں, کیونکہ وہاں 10-12 ہزار لوگ روزہ کھولیں گے. تو پہلے یہ سن کر مجھے بڑی حیرانی ہوئی. پھر میں گیا گورنر ہاؤس سندھ, تو دیکھا پہلے وہ بیل لگی ہوئی تھی کہ کوئی بھی ضرورت مند آ کر بیل بجاتا ہے تو وہ ان کی ضرورت پوری ہوتی ہے. کسی کو راشن, کسی کو موٹر سائیکل, کسی کو روزگار, کسی کو بچے کو, تو کسی کا تھانہ, کسی کا کچہری. پھر اندر گیا, جیسے راشن انہوں نے تقسیم کرنے کا نظام. پھر آگے اندر گیا, 50,000 آئی ٹی بچوں کو انہوں نے پڑھانا تھا اسٹیپ وائز, آئی ٹی کی اور بڑی یونیورسٹیوں کے ساتھ ان کا. پھر گیا جو 10,000 کے قریب لوگ بیٹھے ادھر باعزت طریقے سے روزہ کھول رہے تھے ادھر. اور پھر گیا جو ان عمرے کا ٹکٹ دیتے ہیں, جو ان پلاٹ دیتے ہیں, جو علاج کرتے ہیں, جو سر. اور جو اینڈ پہ میں زمین نکلی وہ یہ تھا کہ 1 پیسہ بھی گورنمنٹ کا نہیں. وہ سارے بزنس مین دوستوں سے اور خود پیسے اپنے اکٹھے کر کے یہ سارا کر رہے تھے. میمن ہے. ہاں, ٹسوری پتہ نہیں مجھے میں نے کراچی میں میمنس کو بہت اچھا کام ہاں بہت. اور اچھا مزے کی بات ہے, ان کو پتہ چلا ان کے ایک دوست سے کہ انہوں نے اپنے 2 پلاٹ بیچے جو شروع میں نا, اللہ نے ان کو بہت کچھ دیا, لیکن ان کی اہلیہ نے کہا کہ یہ آپ روزہ کھلوا رہے ہیں تو میرے بھی 2 پلاٹ شامل کریں. تو پہلی دفعہ مجھے لگا کہ گورنمنٹ کی سیٹ پر اور ایک گورنمنٹ کے عہدے پر رہ کر کوئی بندہ, وہ اپنے سوالوں کا کیا کیا, وہ سارے ختم ہو گئے میرے. پھر میں نے اس پہ بات کی کہ جو غریب آدمی کے لیے اتنا کچھ کرتا ہے اور جو غریبوں کے لیے اتنا کچھ کر رہا ہے تو اس کو کیا ہم روزانہ کرتے ہیں. تو میری بالکل 180 ڈگری کا کامران بھائی کے حوالے سے, اور وہیں سے میرا ان کا وہ جو اصل والی اس حوالے سے سلام دعا شروع ہوئی. کمال کام کر رہے ہیں. تو کامران ٹسوری صاحب کا کوئی نہیں ذائچہ آپ کے پاس؟ میرے پاس آپ کے پاس ڈیٹ آف برتھ نہیں ہوگی شاید ان کی, ہے نا. تو ویسے نام سے کیا لگتا ہے یا کوئی ایسا؟ اچھا 3 4 and 5. اچھا, اب یہ دیکھیے جو ہے جو جیسے آپ کہہ رہے ہو, تو میں فیک نہیں کہہ سکتی ان کا یہ رویہ جو ہے نا. میں کہوں گی کہ وہ جینوئنلی ایسے ہیں جیسے آپ ان کا بتا رہے ہو. تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ بندہ جینوئنلی اچھے دل کا انسان ہے. اور لیکن ان کے حاسدین بہت زیادہ نظر آ رہے ہیں. ان کے حاسدین ان کے لیے بہت زیادہ آلویز یہ ان کا کھانا ان کے گلے پڑتا ہوگا. ان کے جیلس, ان کے حاسدین جو ہیں, تو ان کا بھی یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو ایک سرستی کا فیز ہے جو کہ فروری سے نکل رہا ہے, جا کے مارچ سے اور ایزی ہو رہا ہے. اور جو ہے یہاں پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ اب سیف زون میں انہوں نے اگر اس وقت یہ راج کیا ہے 1 2 and 3.
اور جو ہے صرف یہ کہ ان کو نا حاسدین سے اپنے بچتے رہنا چاہیے، کوئی نہ کوئی لیگ پلنگ، حسد، وہ ان کو جو ہے نا ان کے راستے میں چیزیں رکاوٹ آتی ہوں گی. اور اب وہ سیف زون میں 7 8 9 10 اور ان کے اندر نا روحانی شوق، صوفیزم کی طرف ان کا رویہ ٹلٹ ہونا، یہ بھی ان کے اندر پایا جاتا ہے. صوفیزم، روحانیت کا شوق ہونا، یہ آہستہ آہستہ جیسے جیسے ایج میں گرو کریں گے یہ روحانی سائڈ پہ جاتے جائیں گے. ٹھیک، یہ بھی ذائچے سے پڑھ رہی ہوں میں، ٹھیک، یہ میں خود سے نہیں بول رہی. نہیں مجھے پتا ہے. اچھا اب میرے والے کارڈز آ گئے. جی جی اب جو میں نے 3-4 منٹ ہاتھ میں رکھے اور ذہن میں اپنی کرنٹ سچویشن سوچی، تو اس میں جو بتانے والے ہیں وہ بتائیے گا. ظاہر ہے مطلب آپ کو میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ پیور ایک فیملی مین ہو، بچے ہیں، بیگم ہے، میں دیکھ رہی ہوں کہ جو ہے آپ سب کا سٹریس لیتے ہیں، لیکن میرا دل آپ کو جو ہے مشورہ دینے کا کہ ذرا گھر کو تھوڑا ٹائم دیں، اسپیشلی بوائے کو، بیٹے کو جو ہے نا اس کو ذرا جو ہے اس پہ ذرا خاص توجہ دیں. وہ کیوں مجھے اریٹیٹڈ سا نظر آتا ہے اور جو ہے اس کو ذرا خاص توجہ کی آپ کی ضرورت ہے. بیٹی تو آپ ذرا سا بھی اس کو ایک دو گے نا کوزی تو وہ ماشاءاللہ اچھا پرفارم کر جائے گی دا وے یو وانٹ. کہ جو ہے دوسرا یہ کہ کسی معجزے کا انتظار ہے کہ کوئی ایک اپرچونٹی ہے جو آپ کو ہے، دعا ہے آپ کی کہ یہ اور پلیز مجھے نہیں پتا میں آپ کیا کوئی ایسا اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں، تھوڑا سا اس میں یا تو میں کہوں گی کیونکہ کچھ جلالی چیز نظر آ رہی ہے جو کہ آپ کے دماغ پہ بھی اس کا اثر ہمیں مطلب تھوڑا پڑھائیوں کو جو بھی تسبیحات آپ کرتے ہیں اس کو کم تھوڑا ہاتھ تھوڑا رکھا، ٹھیک ہے نا، کہ وہ جو ہے کبھی کبھی دیکھیں انسان ہے نا، ہم دنیا میں بھی ہیں، سو سچ جھوٹ ہوتے ہیں، ایسی حاضریاں ہوں گی آپ ہینڈل نہیں کر سکو گے پھر. تو یہ تھوڑا سا ذرا محتاط ہو کے، اور باقی جو ہے مطلب جو ہے اب کتنی ساری تو نہ بولنے والے ہیں، مجھے کیوں پھنسواتے ہیں تو کتنے سارے تو نہ یہ جو نہ بولنے والے ہیں نا یہ وہ والے ہیں، تو یہ بعد میں پوچھوں گا. تو میں مطلب کرتی تھی ایک شو نعمان اعجاز کے ساتھ، تو یقین کریں میں مزیدار واقعہ آپ کو سناؤں، بہت مزے کا، اب ہم نام بھی لے لیتے ہیں ان کا. ایک گورنر تھے اس وقت، حاضر گورنر تھے، وہ ہمارے شو پہ مہمان آئے، ٹھیک ہے. اچھا پہلے تو وہ ہائی ہیڈڈ آئے نا، ان کا موڈ ہی نہیں تھا کہ کہتے میں نہیں یقین کرتا ہے. میں کہا سر میری تو نوکری ہے، میرے ساتھ آپ کو تعاون کرنا پڑے گا. اور ابھی میں اپنی کلائنٹ کے ساتھ تھوڑا علیحدہ ٹائم گزارتی تھی کیونکہ اس ہال میں 200 لوگ ہوتے تھے، اور میں ایسی باتیں نہیں کرتی تھی جو نہیں کرنے والی ہوتی تھی وہاں پہ نا، میں طے کر لیتی تھی کیونکہ میں نہیں ہر بات کر سکتی تھی. بخیے تو نہیں ادھیڑنے نا لوگوں کے، شو تو ختم ہو گیا ہے، کام تے روزی روٹی جو کرنا ہی کرنا ہے میں نے. اچھا اب میں نے ان سے کہا کہ سر آپ کے 3 نکاح ہیں اور ایک کو دوسرے کا نہیں پتا. اب وہ تھوڑی سی ان کی جو ہے نا وہ موڈ ویسے ہوا. گورنر صاحب کا نام بتا سکتے؟ نہیں دسنا. اچھا نہیں دسنا. مجھے کہتے ہیں کہ نا آپ نے سامیہ جی اتھے جا کے گل نہیں کرنی ہال چ. میں کہ نہیں میں تو اسی لیے پہلے بات کرتی ہوں. میں کہ کیونکہ ایک کسی کو دوسری کا پتہ نہیں تھا اور نکاح ان کے 3 انڈیکیٹ ہو رہے تھے. اچھا جب ہم سیٹ پہ بیٹھے نعمان نے شو شروع کیا، اب وہ کرے کہ سامیہ جی بتائیں مہمان کے جو حالات ہیں کہ کیا آپ نے دیکھا. جیسے نعمان مجھے کہتے تھے میں بولنے لگوں وہ کریں سامیہ جی آپ چپ رہے، میں آپ کو ایک گانا سناتا ہوں. آن ایئر ایک گانا سنایا حاضر گورنر. اچھا پھر میں وہ نعمان کہے کہ چلے سامیہ جی بتائیں ستارے کیا کہتے ہیں. آپ چپ رہے سامیہ جی ایک اور گانا سناتا ہوں. وہ تو ان کو سچ مچ وہم ہو گیا میں بول نہ دوں، حالانکہ یہ میرا کبھی بھی میں وہاں پہ نہ کرتی. انہوں نے جی دوسرا گانا بھی سنا ڈالا. پھر نعمان کہتے ہیں لگتا ہے ہماری سامیہ جی بک چکی ہیں، ہم شو اسی پہ ختم کرتے ہیں. تو یہ ہوتا ہے کہ میرا کام بہت ہی، لیکن یہ میری کوئی خفیہ شادی نہیں آپ نے خفیہ شادی کوئی نہیں. آپ تو بلکہ اپنی مجھے بیگم کے لیے کچھ ورڈ نظر آ رہے ہیں، کنسرن نظر آ رہے ہیں ان کے لیے، آپ کو ان کی پریشانی ہے تو آپس میں طے کریں یا بات کریں دونوں، تاکہ کوئی بھی ماحول میں اگر کوئی چیز ایک دوسرے کو کر رہی ہے تو وہ ختم ہو. 2026 کیسا رہے گا میرے لیے؟ اچھا 2026 پیسوں وائز تو اچھا جا رہا ہے. ریلیشن شپ آپ نے سنبھالنے، چاہے بیگم ہے چاہے بچے ہیں، اس پہ آپ کی ہمیں توجہ اور محنت کی ضرورت ہے. پیسے وائز اللہ اچھی خبریں دے رہا ہے.
جہاں سے میریکل کی طرح توقع ہے، چھوٹا ٹوکن آنے کی وہ بھی آ رہا ہے اللہ پاک کی طرف سے. جہاں سے آپ کو بڑا کوئی آپ سودا کرنا چاہتے ہیں وہ بھی ہو رہا ہے. تو یہ سال پیسوں وائز اچھا ہے. تو یہ ہے. اور انشاءاللہ جو سال کا سیکنڈ ہاف ہے وہ پھر اپنے بچوں کی طرف جو محنت ہوگی نا آپ کی فرسٹ ہاف میں وہ آپ کو نتیجے دے گی سیکنڈ ہاف میں اچھے. تو وہ وہاں سے آپ کو ایک نتیجے بھی اچھے ملیں گے. اور یعنی یہ تو نہیں ہوگا کہ جب نظام بدلنے لگے گا تو مجھ پہ ناتواں کندھوں پہ تو کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ میں نہیں اٹھاؤں گا. نہیں سر، آپ کے قد میں کوئی فرق نہیں پڑ رہا. ٹھیک ہے نا، آپ کے اس میں جو ہے کوئی چیز ایسی نہیں ہونے جا رہی ہے. بڑھاوا ہے. میں بڑھاوا تو نہیں کہوں گی، لیکن مطلب 2026 میں یہ کہہ سکتی ہوں کام وائز اچھا ہے. اگر کہیں الارمنگ سچویشن ہے تو گھر کو وقت دیں. اچھا، آپ اپنے فیلڈ میں کس کو استاد مانتی ہیں؟ سچی بات ہے صرف اپنے رب کو. میں سچ بتاتی ہوں، میں انہی کا نام لے کے کام شروع کرتی ہوں. اللہ پاک جو منہ سے نکلے، میں بن نہیں رہی، میرے کام کی عزت رکھ لیجیے گا. جو میں تو جب گاڑی میں بیٹھتی ہوں نا کسی جانے کے لیے تو صرف دعا پڑھ رہی ہوتی ہوں کہ اللہ پاک جو منہ سے نکلے عزت بچا لیجیے گا. تو میرا سچی بات ہے کوئی استاد نہیں، میں نے کسی سے نہیں سیکھا ہوا. میں نے اس کو خود بہت محنت کی. 3 سال مشاہدوں سے اپنا علم سیکھا ہے میں نے. اب جیسے یہ میرا پیپر ہوتا ہے جس میں میں ہوم ورک کر کے دیتی ہوں کلائنٹ کو. ٹھیک ہے. پھر میرا جو علاج ہے میں اسٹون سے علاج کرتی ہوں. ٹھیک ہے. اسٹون دیکھیں سورۃ رحمان میں آتا ہے اور ہم نے تمہارے لیے یاقوت اور مرجان پیدا کیے. یاقوت کی انگلش روبی کی کیا بلیسنگز ہے، جسم میں بلڈ کی سرکولیشن کو پراپر کر دیتا ہے. تو دل کے مریضوں کو تو میں ضرور کہتی ہوں کہ روبی کا اسٹون آزما کے دیکھیں. جو اچھا پہننا چاہیے. جی. اسی طرح کلرز بھی گڈ لک دیتے ہیں. جیسے اس سال کا مبارک دن ہے جمعہ، اور خطرناک بات کیا ہے، جمعے کے دن ہی دنیا بنی ہے، جمعے کے دن دنیا نے ختم ہو جانا ہے. تو اس سال جمعے کی قدر ضرور کریں جن کو بھی نصیب ہو. یعنی جمعہ پڑھیں اور دعا ضرور کریں. ذکر اذکار کریں، کیونکہ جو ہے جمعے کے دن ہی دنیا بنی ہے. اور یہ سال، اور دیکھیں اینڈ آف ورلڈ کا وقت بھی کھڑا ہے، کوئی بھی لمحہ ہو سکتا ہے. وہ حاسدوں سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں وہ تو ہمارے پاس ویسے کوئی علاج نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ اسی نے امان دینی ہے. ہمارا مذہب ہمیں طریقے سکھاتا ہے کہ اس طریقے سے امان مانگو. وہ تو وہی طریقہ ہے. اور دوسرا طریقہ دیکھیں جو کہا گیا کہ نعمتوں کو نظر لگتی ہے، یہ قرآن کی آیت ہے، نعمتوں کو چھپاؤ. تو بہت زیادہ لوگوں کے سامنے اب تو وہ زمانہ بھی نہیں. اب تو لوگوں کو مارنے کے لیے ضرورت نہیں ہے گولی کی، نظروں سے اگلے کا قتل کر سکتے ہیں. ہمارے پروفٹ پیس بی اپون ہم پریشان ہوتے تھے اس دور کے لیے کہ یہ دور جو آئے گا نظر لگنے سے میری امت کے جوان مر جائے کریں گے. تو یہ خطرناک چیز ہے. تو یہ چیزیں جیسے اسم اعظم میری ریسرچ ہے، ہر ستارے کا ایک اسم اعظم ہے. جیسے میں اگر آپ کا نام سے بھی کروں تو میں آپ سے کہوں کہ استغفر اللہ، اللہ اکبر. ان 2 الفاظ کو میں آپ کو کون ہوتی ہوں، آپ کے بڑے بڑے مرشد ہوئیں گے، میں کون ہوں. ریمیڈی جیسے میں آپ سے کہوں کہ چینی صدقہ. اچھا مثال کے طور پہ جو جنوری میں پیدا ہوتے ہیں وہ کیا پڑھے؟ جو جنوری کی ہمیں ڈیٹ نہیں نا پتا. ورنہ دیکھیں میں جب ذائچہ بناتی ہوں میں جنرلائز نہیں دیکھتی. میں ذائچہ جب بناتی ہوں چاند کہاں تھا، رائزنگ پلانٹ کیا تھا، نام کا حرف جو ہے جیسے آپ کے نام کا حرف جو ہے وہ مارس رول کرتا ہے اس کو. اور میرے لیے اسٹون کون سا ہوگا؟ آپ عقیق پہنے، سنت نبوی ہے ماشاءاللہ. کلر براؤن یا بلیک کوئی بھی پہن سکتے ہیں. نمبرز وہ میں جب آپ کے نام کی نیمرولوجی کروں گی پھر میں آپ کو بتاؤں گی. ڈیز جو ہے منگل کو صدقہ ضرور دیا کریں. منگل کو صدقہ. ریمیڈی وہی چینی کا صدقہ جو ہے نا وہ کیڑے مکوڑوں کو بھی ڈال دیا کریں. بلائیں ان کی شکلوں میں گھروں میں آتی ہیں، تو اگر آپ اپنے گھر کی چوکٹ پہ ان کو شکر یا چینی ڈال دو گے یہ دوست بن جائیں گی. تو ان کی شکلوں میں آپ دیکھیں جن پہ جادو ہونے لگے ان کے گھر میں آپ کو پتہ چلے گا اچانک کہیں سے صاف گھر میں بھی کیڑیاں آنی شروع ہو جائیں گی، مکوڑے آنے شروع ہو جائیں گے. تو یہ بہت پیاری چیز ہے چینی کا صدقہ. میرے لیے اس میں اعظم استغفر اللہ، اللہ اکبر، یہ اکٹھا پڑھنا ہے کہ علیحدہ؟ اکٹھا. اللہ اکبر کی آواز سے شیطان بھاگتا ہے. استغفر اللہ، اللہ اکبر. تکبیر سے شیطان بھاگتا ہے. اور یہ آپ 5 چیزیں یعنی 6 چیزیں جو ہیں جب کسی کو وہ آپ کو نام بتاتا ہے، برتھ، ڈیٹ آف برتھ،
ڈیٹ آف برتھ. اپروکسیمیٹ آئیڈیا، ہاں. وقت پیدائش، ہاں اور باقی پھر آگے میں کہتی ہوں اب آپ نے بولنا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، پہلے مجھے بولنے دیں، اور آخری 5 منٹ آپ کے سوال ہوتے ہیں، اور اللہ اتنی عزت رکھتے ہیں ارشاد صاحب کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے خود ہی سارے جواب دے دیے، ہمارے آپ سوال سوال cover رہی ہو کو گئے. نہیں ہاں کرتے. جی. تو یہ سارے بتاتے ہیں اور پھر یہ آپ سے جڑ جاتے ہیں، یعنی وقتاً فوقتاً اپنے جی آپ جی. پوچھتے رہتے ہیں. حالانکہ میں کبھی یہ بھی جھوٹ نہیں بولتی، تب آئیے کب آئیے. خود لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ جی وہ جو ہے جب ان کو ضرورت پڑتی ہے، میں کہتی ہوں جب آپ کو لگے مشورہ لینا ہے اب میں حاضر ہوں. میں تو پھر روزی روٹی کمانی ہوں، گانے پہ آندے نہیں. اچھا. تو میں روزی روٹی اسی طرح ہی کمانی ہے. نہیں ماشاء اللہ کمال ہے جی. لیکن اور کام جو ہے میں آپ کو حلفاً کہہ سکتی ہوں کہ یہ میرا اپنی سیٹ سے ریزولوشن ہے، اللہ کی مخلوق کو گمراہ نہیں کرنا، جو سمجھ میں آتا ہے جھوٹا امپریس نہیں کرنا. میں نے کبھی جو ہے نا یہ چیزیں نہیں. ابھی میں آپ کا ایک تازہ بیان دیکھ رہا تھا کہ سہیل افریدی صاحب احتیاط کریں، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا، ورنہ انہیں رگڑا لگ سکتا ہے. مطلب کیونکہ جو سال کے شروع کے 3 ماہ ہیں وہ ان پہ سخت آ سکتے ہیں. ہاں تو میں نے تو انہیں منع کروں گی تھوڑا سا ہاتھ روک کے یا ہولا ہاتھ رکھ کے، اگریسو سیاست سے میں انہیں منع کروں. پہلے 3 مہینوں میں ان کی سیٹ بھی جا سکتی ہے، خطرہ موجود ہے، اور پی ٹی آئی پر پابندی لگ سکتی ہے. اس کا بھی امکان رد نہیں کیا جا سکتا. لیکن میرے خیال ہے پابندی لگنے کی نوبت شاید نہ، لیکن خطرہ ضرور ہے. عمران خان پر کوئی بڑا مقدمہ، غداری کا مقدمہ اس طرح بن سکتا ہے. دیکھیے میں تو کہہ رہی ہوں اس وقت سے فائدہ اٹھا لیں، ورنہ آنے والا وقت گھیرا اور تنگ کر سکتا ہے. آپ سے مل کر ہمیشہ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے، آج بھی ہوئی، اور آج تو بہت زیادہ ہوئی. میں نے گھر آپ کے نام لکھ دیا. یہ جو جس اپارٹمنٹ میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، خواتین و حضرات، سامیہ خان صاحبہ اللہ ان کو لمبی زندگی دے، لیکن جانا تو ہے انہوں نے مجھ سے پہلے ہی. تو جب مجھ سے پہلے جائیں گی تو یہ اپارٹمنٹ میرا ہوگا، پھر ان کا علم مجھ سے، میں یہ کام شروع کروں گا. میرا تو دل چاہتا ہے کوئی سیکھ لے، لیکن نا میرا دل چاہتا ہے کوئی ایسا انسان ہو جو لوگوں کو چیٹ نہ کرے. تو مجھے سکھائیں ابھی گے. تک کوئی گدی کسی کو دینے کا یہ ویسے کتنا مشکل ہوتا ہے سیکھنا؟ نہیں، جس کی بھی انٹیوشن والی حص ہے، اینی باڈی کین لرن اٹ. تو آپ سکھانے کو تیار میں سکھانے کو تیار ہوں، لیکن مجھے ہوتا ہے کہ کوئی کسی کو نہ وہ نہ کرے، لوگوں کی مجبوریاں نہ کوئی خریدے نا. اور یہ کتنے عرصے میں سیکھ جاتا ہے بندہ؟ سر میں تو بہت کوئک لرنر تھی. میں تو جن سے میں نے ذائچے کی صرف خد و خال سیکھے تو انہوں نے کہا کہ تم تیسرے دن جو سوال کر رہی ہو لوگ 10 سال کے بعد وہ سوال کرتے ہیں. تو کیونکہ میرے شاید اندر یہ چیز تھی، میں چھوٹی سی عمر سے پیش گوئیاں کرنی شروع ہو گئی تھی، تو شاید اس وجہ سے میں کوئی لرنر تھی. لیکن میں پھر بھی 3 سال ہر اس انسان کا ذائچہ بناتی تھی جس کی زندگی میرے سامنے گزری ہوتی تھی، تو میں وہاں سے سیکھتی تھی ان چیزوں کو. تو یہ بھی ہو سکتا ہے جی، اگر میں نے یہ گھر لینا ہے تو علم بھی لے لوں، اس پہ میں سوچتا ہوں. بہت خوشی ہوئی مجھے آپ سے مل کر. اور لیکن آج میں جتنی تھکی ہوئی تھی، آپ نے مجھے سچی بات ہے میری تھکاوٹ ہنسا کے دور کر دی. ابھی تو لائٹ سا انٹرویو کیا، وہ بھاری باتیں نہیں ابھی وہ. اور یہ بھی آپ نے کہا ہے کہ جو آپ کا بیٹا ہے لکی، وہ بھی اس کو میں گود لوں گا، ٹھیک، اور بالکل وہی خوراک چلے گی، وہی پیار ہوگا. ہاں پیار سے بس بالکل. وہ لاڈو ہے. میں کہہ رہا ہوں مجھے ماں کے بعد نا مجھے موو آن کرنے میں بہت ہیلپ کی. آپ کی روح کو روز لکی پڑھ کے بخشا کرے اور کہے گا کہ کیا اچھا فیصلہ کیا. بہت شکریہ سامیہ جی، آپ کا بہت شکریہ. اور میں دعا کرتا ہوں کہ جو کچھ آپ نے پاکستان اور پاکستانیوں کے بارے میں اچھی خبریں سنائی ہیں، اللہ کرے 2026 مبارک ہو. اور آپ سب کے لیے بھی جو آپ سن رہے ہیں، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کی فیملی، آپ کے چاہنے والوں کے لیے 2026 مبارک کر دے، بابرکت کر دے، رزق کے ساتھ، عزت کے ساتھ اور سکون کے ساتھ. پاکستان زندہ باد.